ہمارے تیز دوڑنے کے باوجود بھی وہ بت ہم سے بہت قریب تھے۔ اسی طرح سینہ تانے اور بغیر نیچے دیکھے وہ ہماری طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ یکایک مجھے جان کی آواز سنائی تھی، سب لوگ جتنی تیزی سے ہو سکے اپنے جہاز کی طرف بھاگیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی میں اپنے پیچھے آنے والے بت کو دھوکہ دے کر کنی کاٹ گیا اور دائیں طرف مڑ کر پوری قوت سے جہاز کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی بھاگے۔ جان کتنی عزیز چیز ہوتی ہے، ہم اسے بچانے کے لیے اتنی تیزی سے بھاگ رہے تھے کہ زندگی میں شاید کبھی نہ دوڑے ہوں گے۔ راستے میں ٹھوکریں بھی لگیں، گر بھی پڑے، مگر پھر اٹھ کر بھاگنے لگے۔ ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک پھر ویسا ہی زوردار کڑاکا ہوا۔ پورا جزیرہ اس عجیب سی روشنی میں نہا گیا اور سب سے زیادہ یہ روشنی ان ساتوں پتھروں کے بتوں پر پڑی۔ بھاگتے بھاگتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بڑا اچمپا ہوا، کیونکہ روشنی پڑتے ہی یکایک بت اپنی جگہ پر رک گئے اور انہوں نے ہمارا تعاقب کرنا بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ الٹے قدموں صوبیہ دھات کے ذخیرے کی طرف جانے لگے۔ ہم چاروں طرف سے انہیں واپس جاتا دیکھ رہے تھے، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ بت اپنی اپنی جگہوں پر جا کر پتھر کی چٹانوں میں اس طرح دھس گئے جیسے وہ چٹانیں نہ ہوں، مٹی کے تودے ہوں۔ اور جب وہ اپنی جگہوں پر جم گئے تو اچانک مجھے پورا جزیرہ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چونکہ میں دلی کے ہوٹل میں کام کرتے وقت ہزاروں بار لفٹ میں اوپر سے نیچے آ چکا تھا، اس لیے فوراً ہی مجھے ایسا لگا جیسے یہ جزیرہ بھی لفٹ بن گیا ہو اور دھیرے دھیرے نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ شاید جان نے بھی یہ بات نوٹ کر لی، کیونکہ پھر وہ فوراً ہی چیخا، جلدی اپنے جہاز کی طرف بھاگو، جزیرہ غرق ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے ہمارے جسم بجلی بن گئے۔ ایک بار پھر پوری رفتار سے ہم نے اپنی جہاز کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ جہاز تک پہنچتے پہنچتے میں نے دیکھا کہ پانی اب آہستہ آہستہ جزیرے کی زمین پر آنے لگا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ جزیرہ اب کچھ ہی دیر بعد پانی میں غرق ہونے والا ہے۔ پانی بڑی تیزی کے ساتھ اوپر آ رہا تھا، اور پھر آخر ایک ایسا وقت آ گیا جب کہ ہم آدھے آدھے دھڑ تک پانی میں ڈوب گئے۔ جب ہم نے دیکھا کہ اب سوائے تیرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے تو ہم تیرنے لگے۔ جہاز بھی پانی کے زور سے اب آہستہ آہستہ سیدھا ہو رہا تھا۔ ہم تیرتے ہوئے اس تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے، اور پھر جلدی پورا جزیرہ پانی میں غرق ہو گیا۔ اتنی دیر میں ہم نے جہاز کے کناروں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، اس لیے ہم بھی ڈوبنے سے بچ گئے، ورنہ جزیرے کے ڈوبنے سے اچانک پانی میں ایک زبردست بھنور پیدا ہونے لگا تھا۔ اگر ہم پانی ہی میں تیرتے ہوتے تو کبھی کے اس بھنور میں پھنس گئے ہوتے۔ پھنس تو خیر اب بھی گئے تھے، مگر اتنے بڑے جہاز کی موجودگی نے ہمیں بچا لیا، حالانکہ جہاز بھی بھنور میں پھنسا ہوا ڈگمگا رہا تھا۔ خدا کو ہمیں زندہ رکھنا منظور تھا، اس لیے جہاز تیرتا ہوا بھنور سے دور نکل آیا۔ جہاز سے لٹکے ہوئے رسوں کی مدد سے ہم اوپر چڑھے، اور آخری ملا نے جلدی جلدی بادبان کھول دیے۔ جیک نے بھی اس کا ہاتھ بٹایا، اور پھر آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہم خطرے سے باہر ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ میں بار بار مڑ کر اس مقام کو دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے ایک جزیرہ تھا، مگر اب وہاں کچھ بھی نہ تھا سوائے جھاگ اڑاتے ہوئے پانی کے۔ کچھ دیر بعد سکون ہوا اور جہاز اپنی ہلکی رفتار سے سمندر میں چلنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ اب تک ہمارے ساتھ کیا حالات پیش آئے ہیں۔ پرانی باتوں کو یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یکایک جان کو پہلی بار یہ خیال آیا کہ جتنے آدمی تھے وہ سب جہاز میں آ گئے ہیں یا نہیں، اور جب اس نے دیکھا کہ کبڑا اور ایک ملا جہاز میں موجود نہیں ہے تو فوراً گھبرا کر بولا، چیتن اور دوسرا ملا کہاں ہے فیروز؟ یہ سن کر ملاحوں کے چوتھے ساتھی نے بھی حیرت سے چاروں طرف دیکھا، مگر کبڑا اور تیسرا ملا ہوتا تو کہیں نظر آتا، کیونکہ ان دونوں کی تو لاشیں بھی سمندر کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی۔ یہ دراصل خدا کا انصاف تھا، اس نے ایک ظالم شخص کو کیسی عبرتناک سزا دی تھی۔ پتھر کے ہاتھوں سے کچلوا کر اسے سمندر کی تہہ میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اب بھلا کسے معلوم تھا کہ 15 دن کے بعد وہ جزیرہ ابھرے گا بھی یا نہیں، کیونکہ زہروی باشندے کے بتائے ہوئے پروگرام کے مطابق تو وہ جزیرہ آنے والی آدھی رات کے وقت ڈوبنا چاہیے تھا، مگر اب تو وہ پورے 24 گھنٹے پہلے ڈوب گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ زہروی باشندوں نے ریڈیائی لہروں کے ذریعے اسے وقت سے پہلے ڈبو دیا۔ جب وہ اس جزیرے کو اپنی مرضی کے مطابق پہلے سے ڈبو سکتے ہیں تو اسے ایک نامعلوم عرصے کے لیے پانی میں رکھ بھی سکتے ہیں۔ تم کیا سوچ رہے ہو فیروز؟ بتاؤ، آخر کبڑا کہاں ہے؟ جیک نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ کبڑا اب کبھی نہیں آئے گا، اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ وہ اب بہت دور چلا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ جان نے چونک کر پوچھا، اور تب میں نے انہیں شروع سے آخر تک سب باتیں تفصیل سے بتا دیں۔ جوں جوں وہ کبڑے کی حیرت انگیز داستان سنتے جاتے تھے اتنے ہی ان کے چہرے زرد پڑتے جاتے۔ ملا غریب تو بالکل ادمرا ہو کر بیٹھ گیا۔
बड़ी देर तक खामोशी रही। आखिर जॉन ने हल्की आवाज में कहना शुरू किया, सूबिया के जखीरे पर कब्जा करने के बाद वो अहमक हम सबको बारी बारी खत्म कर देता। फिरोज ठीक कहता है, यकीनन उसकी यही स्कीम होगी, मगर खुदा को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि कुबड़े की किस्मत में लिखा ही ये था कि वो एक पत्थर के देवजात की मुट्ठी में आकर कुचला जाए। बहरहाल जो होना था वो हो गया। अब सोचना यह है कि आगे क्या करना चाहिए। जय कुछ देर खामोश रहकर सोचता रहा और फिर आहिस्ता से बोला, प्रोग्राम के मुताबिक हमें वो जजीरा तलाश करना चाहिए जहां पहुंचकर हमारा ये सफर खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूं कि वो जजीरा इस मकाम से कहीं करीब ही होगा। उसके बारे में भी यही मशहूर है कि चांद रात को उस समंदर में से उभरता है, मगर आज के चांद को देखकर ये पता लगता है कि 14वीं रात कम से कम 10 दिन बाद आएगी। ये 10 दिन हम कहां और किस जगह गुजारेंगे? दरअसल यही सोचना है। जगह को तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मैंने दरमियान में कहा। हम जमीन पर नहीं समंदर में हैं और 10 दिन का ये अरसा हमें यकीनन समंदर की सतह पर ही गुजारना होगा। तुम भी ठीक कहते हो फिरोज, जॉन ने दूरबीन अपनी आंखों से हटाने के बाद कहा, मगर इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हमें सोचना है। 10 दिन तो हम समंदर ही में इधर उधर घूमते हुए गुजार देंगे, लेकिन देखना यही है कि ये दिन हम कैसे गुजारेंगे। हमारे पास खाने के लिए बहुत कम सामान है, पानी के पीपे भी अब खाली हो चुके हैं। पीने का पानी कहां से आएगा और हम खाएंगे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। समंदर का पानी पीने के लायक तो होता नहीं। देखो कितनी बड़ी बदनसीबी है कि पानी के सीने पर चलते हुए भी हम पानी से महरूम हैं। अगर इस जजीरे के अलावा कोई और जजीरा नजर आ जाए तो बात कुछ बन सकती है। हम उस जजीरे की जमीन खोदकर उसमें से पीने का पानी निकाल सकते हैं। बदकिस्मती तो यह है मिस्टर जॉन के ऐसा जजीरा हमें मिल भी गया था, मगर वहां ऐसे अजीब व गरीब वाकयात पेश आए कि पानी तलाश करने या जमीन खोदकर पानी निकालने का ख्याल भी जहन में ना आ सका। जैक ने मायूस लहजे में कहा, खैर तुम्हें चाहिए कि हिम्मत ना हारो। मेरा दिल कह रहा है कि पानी हमें जरूर मिलेगा और खाने के लिए हम जजीरे के जंगली फलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआ ये मांगनी चाहिए कि वो जजीरा जिसकी हमें तलाश है अब हमें जल्द से जल्द नजर आ जाए, जॉन ने सबको तसल्ली देकर कहा, जबकि वो खुद नाउम्मीद नजर आ रहा था। तसल्ली मिलने से दिल को धारस तो हुई, लेकिन मैं सोचने लगा कि पहले जजीरे की तरह क्या इस जजीरे पर हमें इतनी मोहलत मिल जाएगी कि हम पानी तलाश कर सकें या जंगली फलों से अपना पेट भर सकें? क्योंकि जैसा कि मेरी ये भयानक दास्तान सुनने वालों को मालूम है, पहले जजीरे के बारे में हमारा ख्याल यही था कि वहां हम इत्मीनान का सांस ले सकेंगे। मगर क्या ऐसा हुआ? सब्ज आंखों वाले देवों और चट्टानों के बने हुए मुहाफिजों ने हमारा नाक में दम कर दिया था। फिर भला हम ये किस तरह सोच सकते थे कि आइंदा मिलने वाले किसी जजीरे पर हम आराम से रह सकेंगे और हमें वहां कोई हादसा पेश नहीं आएगा? ये सोचकर मैंने जॉन से अपनी दिल की बात बताते हुए मरी हुई आवाज में कहा, देखिए क्या होता है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आता। खुदा करे कि अब जो भी जजीरा हमें मिले वहां हम मुतमईन होकर उतर सकें। तुम्हारा खदशा दुरुस्त है फिरोज, जॉन ने कहना शुरू किया। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। इस जजीरे पर देवजात मक्खी का सबसे बड़ा खतरा है। सोचना यह है कि उसे किस तरह तलाश किया जाए और उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि यह तो तुम दोनों को मालूम ही है कि मक्खी बहुत बड़ी है और उसके नथनों से शोले निकलते हैं। मेरे वालिद विलियम ने अपनी किताब में लिखा है कि वो शोले पत्थर तक को पिघला देते हैं। फिर भला हम इंसानों की क्या हकीकत है? जब वो मक्खी इतनी खतरनाक है तो फिर हम उसे पकड़ेंगे किस तरह? मैंने पूछा। फिरोज ने ठीक सवाल किया है, जैक ने तारीफी नजरों से मुझे देखते हुए कहा। बेहतर होगा कि आप उस खौफनाक मक्खी के बारे में हमें और तफसील से बताएं, क्योंकि अभी तक हमारे पास पूरी मालूमात नहीं है। तफसील में इससे ज्यादा और क्या बता सकता हूं जो पहले बता चुका हूं। किताब में इतना ही दर्ज है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। वो दुरुस्त हो या गलत, ये तो वहीं जजीरे में चलकर पता लगेगा। रहा इस सवाल का जवाब कि हम उसे किस तरह पकड़ेंगे, तो बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी मेरे जहन में इसका कोई जवाब नहीं है। आग हमेशा पानी से बुझती है, मगर यहां उल्टा मामला है। वो खतरनाक मक्खी समंदर में रहती है और जजीरे के साथ ही पानी में गर्क हो जाती है। उसे पकड़ने या मारने का तरीका सोचना कुछ आसान नहीं है। हो सकता है कि जब हम उस जजीरे पर पहुंचें, खुदा हमारे दिल में खुद ही ऐसी कोई बात डाल दे जिसकी मदद से हम मक्खी को हलाक कर सकें।
یہ بڑی ناامیدی کا وقت تھا۔ اب تک میں سمجھتا آیا تھا کہ جان اس مکھی کو ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ جانتا ہے، مگر خود اس کی زبانی یہ سن کر کہ اسے خود بھی نہیں معلوم کہ مکھی کس طرح ہلاک ہوگی، میرا جسم سن ہو گیا۔ ہاتھ پیروں کا دم سا نکلتا ہوا معلوم ہوا اور میں بالکل ہی خاموش ہو گیا۔ دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگنے لگا کہ وہ ہمیں آنے والی مصیبتوں سے بچائے۔ جیک نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس بھری اور پھر مرے ہوئے لہجے میں بولا، مکھی کو ہلاک کرنے کا طریقہ معلوم ہو سکتا ہے، مگر پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس مکھی میں کیا کیا خاصیتیں ہیں۔ آپ کے کہے ہوئے الفاظ کے مطابق مکھی کی خاصیتیں یہ ہیں کہ وہ ایک دیوزات قسم کی بہت بڑی مکھی ہے۔ جس قسم کے دیووں سے بچ کر ہم آ رہے ہیں، اندازاً انہی کے سیارے کی مکھی معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے اس کا قد اونٹ جتنا بتایا ہے، مگر میرے خیال میں وہ اس سے بھی بڑی ہوگی۔ لمبائی میں گینڈے سے لمبی اور ہاتھی سے بھی زیادہ موٹی ہے۔ یہ آپ ہی نے کہا ہے کہ اس کے پر 2 بڑے ہوائی جہاز جیسے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ اڑتی ہوگی تو آس پاس کے علاقے میں زبردست طوفان آ جاتا ہوگا اور درخت ہوا کے زور سے زمین سے اکھڑ جاتے ہوں گے۔ اس کی ناک سے لمبے لمبے شعلے نکلتے ہیں، جس سے ظاہر ہوا کہ وہ جہاں اڑتی ہوگی وہاں آگ بھی لگ جاتی ہوگی۔ وہ سمندر میں رہتی ہے اور 14ویں رات کو جب کہ چاند پورا ہوتا ہے، وہ جزیرہ سمندر میں سے ابھرتا ہے اور مکھی شکار کی غرض سے ہوا میں اڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جزیرے میں اسی کی جسامت کے جانور بھی کافی تعداد میں ہوں گے جن کا وہ شکار کرتی ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ جزیرے میں کوئی جانور نہیں ہے۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس کا پکڑنا آسان نہیں ہے۔ شکار وہ کس چیز کا کرتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ظاہر ہے کہ جانوروں کا شکار نہیں کرتی ہوگی، کیونکہ جانور تو اس جزیرے میں رہ نہیں سکتے جو 15 دن بعد سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ اس لیے ہماری عقل اس معاملے میں بالکل بے بس ہے کہ وہ کیا کھاتی ہے اور کیا شکار کرتی ہے۔ جیک نے اتنا کہنے کے بعد لمبا سانس لیا، اور میں چونکہ بہت دیر سے ایک بات کہنے کے لیے بے چین تھا، اس لیے موقع ملتے ہی میں نے جلدی سے کہا، ایک بات میں آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہوں سر، اور وہ یہ کہ اب ہم اس جزیرے کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ تقریباً سبھی نے اشتیاق سے پوچھا۔ اتنی خطرناک اور آتشی مکھی سمندر میں جس جگہ رہتی ہوگی، اس جگہ کا پانی یقیناً گرم ہوگا، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں گرم ہی نہیں بلکہ کھولتا ہوا ہوگا، لہٰذا اس مقام پر بھاپ ضرور دکھائی دینی چاہیے۔ میری یہ بات سن کر جان نے جوش کے عالم میں میری کمر تھپ تھپائی اور خوش ہو کر بولا، تم نے واقعی ایک کام کی بات معلوم کی ہے، اس طرح یقیناً ہم وہ جزیرہ تلاش کر لیں گے۔ جیک نے بھی خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا، حقیقت یہ ہے کہ یہ بات تو ہم نے سوچی ہی نہیں تھی، واقعی اب جزیرہ تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہاں، البتہ مکھی کو مارنے میں بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کی بھی کوئی نہ کوئی ترکیب سوجھ ہی جائے گی وقت پر۔ جان نے دوربین آنکھوں سے لگا کر دور کسی مقام کو دیکھتے ہوئے کہا، جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آگ کو ختم کرنے کے لیے آگ ہی کام آئے۔ میرے ذہن میں مکھی کو ختم کرنے کا ایک ہلکا سا خاکہ ہے تو صحیح، مگر جب تک میں اس کے بارے میں پوری طرح سوچ نہیں لیتا اور خود مطمئن نہیں ہو جاتا، تمہیں بتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ملا خاموش بیٹھا ہوا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب اسے کسی بات کا خوف نہیں ہے۔ خطروں میں رہ کر اس کا خوف ایک حد تک دور ہو چکا تھا، اور اب وہ کوئی نئی بات سن کر چونکتا نہیں تھا۔ شام ہو رہی تھی، اس لیے ہم تینوں نیچے کیبن میں چلے گئے۔ کھانے کا سامان اب بہت کم رہ گیا تھا، اس لیے ہم نے بہت تھوڑی مقدار میں کھانا کھایا، اور تھوڑا سا کھانا ملا کے لیے لے کر جیک اوپر چلا گیا۔ ہم تھکے ہوئے تھے، مدت کے بعد تنہائی اور اطمینان نصیب ہوا تھا، اس لیے ہم فوراً ہی سو گئے، اور پھر اس کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا۔ ہاں، جب آنکھ کھلی تو سورج آہستہ آہستہ سمندر میں سے طلوع ہو رہا تھا۔ پانی بالکل پرسکون تھا، ہلکی ہلکی لہریں اٹھ رہی تھیں، اور جہاز آہستہ آہستہ ہوا کے زور سے کسی نامعلوم سمت میں چلا جا رہا تھا۔ ملا سو رہا تھا، اور جہاز کا رخ پلٹنے والے آلے کا ڈنڈا جیک کے ہاتھ میں تھا۔ وہ رات بھر جاگتا رہا تھا، اس لیے اس کی آنکھیں نیند کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ جان نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ دوڑ کر آلے کا ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جیک سے کہا کہ وہ اب سو جائے۔ جب جیک وہیں ڈیک پر ایک تختے کا سہارا لے کر سو گیا تو جان نے ملا کو جگایا۔ وہ جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور فوراً اس بات کی معافی مانگنے لگا کہ وہ بغیر اجازت کے سو گیا تھا، مگر جان نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم بھی تو تھک گئے ہوگے۔ کھانا چونکہ اب کم رہ گیا تھا،
اس لیے جان نے ملا کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرے۔ ساتھ ہی اس نے مجھے ایک چھوٹا سا جال دیا۔ یہ ایسا جال تھا جس سے بچے تتلیاں وغیرہ پکڑا کرتے ہیں، اور کہا اگر ہو سکے تو میں سمندر کے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پکڑنے کی کوشش کروں۔ کام بے شک مشکل ہے، مگر ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی پرندہ پھنس ہی جائے۔ اس طرح مچھلی کے علاوہ ہم بھنا ہوا گوشت بھی کھا سکیں گے۔ تازہ گوشت کھانے کو میں بھی بہت ترس رہا تھا، کیونکہ سمندر میں سفر کرتے ہوئے ہم ڈبوں میں بند کیا ہوا گوشت کھاتے رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی جال ہاتھ میں لے لیا اور پرندوں کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ ادھر ملا نے ایک نوکیلے نیزے کی مدد سے سمندری مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں۔ جیسے ہی کوئی مچھلی سمندر کی سطح پر آتی، وہ نیزہ زور سے اس کی طرف پھینکتا اور نیزہ مچھلی کو چھید کر رکھ دیتا۔ یہ نیزہ ایک قسم کا ہارپون بن گیا تھا، جسے بڑی مچھلیوں کے شکاری عموماً استعمال کرتے ہیں۔ بڑی مشکل اور اچھل کود کے بعد میں نے بھی صرف ایک لمبی چونچ والا پرندہ پکڑا۔ خدا جانے اس کا نام کیا تھا، بہرحال وہ پرندہ تو ضرور تھا۔ ہم یہ خوراک لے کر نیچے کیبن میں آئے اور لکڑی کے خالی ڈبوں کو توڑ توڑ کر ان سے ایندھن کا کام لیا۔ مچھلیاں اور پرندہ بھون کر کھا لینے کے بعد ہم پھر اوپر آ گئے۔ جان نے دوربین لگا کر چاروں طرف دیکھا، مگر خشکی کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ کھانا کھانے کے بعد پیاس بری طرح لگ رہی تھی، اور جو پانی ہمارے پاس تھا ہم اسے برے وقت کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے ہمیں کسی نہ کسی جزیرے کی سخت ضرورت تھی۔ ہمیں اگر کوئی چھوٹی سی زمین بھی مل جاتی تو ہم وہاں زمین کھود کر پانی نکال سکتے تھے، مگر سمندر کے سینے پر زمین نام کی کوئی چیز دور دور تک دکھائی نہ دیتی تھی۔ پیاس کے مارے میرے حلق میں کانٹے پڑے جا رہے تھے۔ زبان اتنی خشک ہو گئی تھی کہ باتیں کرتے وقت تالو سے چپک کر رہ جاتی تھی۔ ہر قدم پر مصیبت، ہر گھڑی آفت و الجھن۔ سکون کس چڑیا کا نام ہے، راحت کسے کہتے ہیں، یہ ہمیں اب بالکل معلوم نہ تھا۔ حالانکہ جان ایسے خطرناک سفر میں بھی جواں مردی اور ہمت سے کام لے رہا تھا، مگر صرف میں ہی یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر بے چینی اور بے اطمینانی بری طرح چھائی ہوئی تھی۔ ہم لوگ کہیں زیادہ نہ سہم جائیں اس لیے وہ اپنی پریشانی کو ظاہر نہیں کر رہا تھا، مگر اس کے ہر انداز اور ہر بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بے حد پریشان ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح اگر میں خود بھی خاموش رہا تو یقیناً پاگل ہو جاؤں گا۔ ملا سے اس کا وہ مچھلی پکڑنے والا ہارپون لے کر جہاز کے دوسرے سرے پر پہنچ گیا۔ ہارپون کے ساتھ ملا نے ایک رسی بھی باندھی ہوئی تھی تاکہ نیزہ سمندر میں پھینکنے کے بعد واپس کھینچا جا سکے۔ میں نے عقل مندی یہ کی کہ وہ رسی اپنی کمر کے گرد باندھ لی۔ دل میں یہ سوچا کہ بڑی مچھلی ہی شکار کروں گا۔ اگر مچھلی اتفاق سے وزنی ہوئی اور اس نے رسی کھینچنی چاہی تو ہاتھ کے بجائے میں اپنے جسم کا زور لگا کر اسے جہاز پر کھینچ لوں گا۔ بظاہر ترکیب بہت عمدہ تھی اور اس میں کوئی بھی خدشہ نہیں تھا۔ میں نیزہ تان کر جہاز کے کونے پر کھڑا ہو گیا اور نیلے سمندر میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ چھوٹی مچھلیوں کو میں جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ میری نظر تو صرف بڑی مچھلیوں پر تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے ایک بڑی مچھلی کا سر نظر آیا۔ پوری طاقت سے میں نے ہارپون اس کی طرف پھینکا۔ خوش قسمتی سے میں نے رسی کمر سے باندھ رکھی تھی کہ تو عقل مندی مگر ثابت ہوئی بے وقوفی۔ مچھلی نے تڑپ کر زور سے ایک جھٹکا مارا اور اس جھٹکے کی وجہ سے میں لہراتا ہوا سمندر میں جا گرا۔ گرتے گرتے بھی میں نے چلا کر مدد کے لیے آواز دی، اور پھر اس کے بعد معلوم نہیں کہ کیا ہوا، کیونکہ پانی میں گرتے ہی میرے اوسان جواب دے گئے تھے۔ جب یہ اوسان بحال ہوئے اور مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں سمندر کے سینے پر بڑی تیز رفتاری سے بہتا ہوا چلا جا رہا ہوں۔ مچھلی مجھے کھینچ رہی ہے اور میں ایک تیز رفتار اسٹیمر کی مانند اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ پانی کے چھپاکے اڑ رہے ہیں اور میری آنکھیں کھارے پانی کی وجہ سے جلنے لگی ہیں۔ بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر میں نے گردن موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ کیا بتاؤں کہ دل کی کیا حالت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے بادبانی جہاز کا دور دور بھی پتہ نہیں تھا۔ میری بے بسی اور بد نصیبی کا تصور کیجیے۔ اچھے اچھوں کا پتا ایسے مقام پر پانی ہو جاتا ہے، مگر خطروں کی چکی میں پس کر اب میں ہیرو بن چکا تھا۔ اس لیے اس وقت بھی میں نے اپنے حواس قائم رکھے۔ خدا سے صرف یہ دعا مانگتا رہا کہ مچھلی سمندر کی تہ میں نہ بیٹھ جائے، اوپر ہی اوپر تیرتی رہے۔ یہ دعا میں نے یوں مانگی تھی کہ اگر خدا نخواستہ مچھلی تہ میں جانے کی کوشش کرتی تو میں کسی بھی صورت سے نہیں بچ سکتا تھا، لیکن اگر وہ پانی کے اوپر ہی تیرتی رہتی تو میرے بچاؤ کی کچھ نہ کچھ صورت ضرور تھی، اور وہ صورت صرف یہ تھی کہ میں نے جلدی سے اپنی کمر میں لٹکا ہوا چاقو میان سے نکال لیا۔ اندازے سے اپنی کمر سے بندھی ہوئی رسی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ رسی پانی سے بھیگ کر سخت ہو گئی تھی۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی وہ کٹ نہ سکی۔ میرا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔
آنکھیں بند تھیں، مگر میں کوشش کیے جا رہا تھا۔ جتنی بار بھی میں نے کوشش کی، ناکامی ہی کا منہ دیکھا۔ میں نے سوچ لیا کہ بس اب موت یقینی ہے، سوائے خدا کی ذات کے اور کون ہے جو اس وقت میری مدد کرے گا۔ اپنی دردناک انجام کو یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے ہمت ہار کر خود کو تقدیر کے سپرد کر دیا۔ مگر تقدیر کھڑی ہنس رہی تھی۔ خدا کو منظور تھا کہ میں زندہ رہوں۔ چونکہ مچھلی کے سر میں نیزہ کڑا ہوا تھا، اس لیے تکلیف کی وجہ سے وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے اندازہ لگایا کہ مچھلی کی قوت بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ تیزی سے بھاگنے کے بجائے اب وہ بہت سست رفتاری سے آگے جا رہی تھی، اور یہ رفتار بھی برابر کم ہوتی جا رہی تھی۔ کم ہوتے ہوتے رفتار آخرکار بالکل نہیں کہ برابر رہ گئی۔ اب میں سمندر کی سطح پر بالکل چت لیٹا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ بھاگ دوڑ تو ختم ہو چکی، لہٰذا اطمینان سے چاقو کی دھار رسی پر آزمائی جائے، اور پھر ایسا کرتے ہی جلد میں اس عجیب بندھن سے آزاد ہو گیا۔ آزاد ہوتے ہی میں نے تیرنا شروع کر دیا، اور تیرتے تیرتے میں نے گلا پھاڑ پھاڑ کر 5-6 بار جان کو پکارا، مگر جان کا کہیں پتہ ہوتا تو جواب ملتا۔ جہاز کے بادبان بھی دور دور تک دکھائی نہ دیتے تھے۔ آزاد ہونے کے بعد بھی میں بے بس و لاچار تھا، کیونکہ اتنے بڑے سمندر میں آخر میں کب تک تیر سکتا تھا؟ پھر بھی جان بچانا فرض تھا۔ ذرا سی ہمت و کوشش سے یہ جان بچ سکتی تھی، لہٰذا ہمت کر کے میں نے آہستہ آہستہ تیرنا شروع کر دیا۔ کچھ معلوم نہ تھا کہ کدھر جا رہا ہوں، نہ سمت کا پتہ تھا نہ رخ کا، بس ہاتھ پاؤں مارنے سے غرض تھی۔ شام ہو رہی تھی، اور جوں جوں سورج دم توڑ رہا تھا، میری سانسیں بھی جواب دیتی جا رہی تھیں، اور جب چاروں سمت گہرا اندھیرا چھا گیا تو میرا دل بھی اندر ہی اندر ڈوب گیا۔ حالت یہ تھی کہ میں دھاڑے مار مار کر روتا جاتا تھا اور تیرتا جاتا تھا۔ خدا جانے کب تک یہ حالت رہی۔ ہاتھ پاؤں اب اکڑ گئے تھے، جسم کی طاقت ختم ہو گئی تھی، رہی صحیح ہمت نے جواب دے دیا تھا۔ میرے بازو شل ہو گئے تھے اور میں ڈوبنے کے قریب ہی تھا کہ اچانک میرا جسم کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو زور لگا کر کھولا اور غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ میں کسی جزیرے کے کنارے سے ٹکرا گیا ہوں۔ زمین! بجلی کی سی تیزی کے ساتھ یہ لفظ میرے دماغ سے ٹکرایا، اور میرے سوئے ہوئے اعضاء میں اس نے یکا یک چستی پیدا کر دی۔ میں نے گھبرا کر کنارے کو پکڑنا چاہا، مگر ہاتھ پھسل گیا۔ جتنی بار میں نے کوشش کی، ہاتھ پھسل پھسل گیا۔ خدا جانے یہ کیسی زمین تھی جس کے کنارے اس قدر چکنے تھے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں نے سوچا۔ اب جب کہ یہ چکنی زمین مجھے مل گئی ہے تو کیا میں اس زمین پر قدم نہ رکھ سکوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب خدا نے مجھے ایک موقع دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا بے حد ضروری ہے۔ یہ سوچتے ہی میں نے آخری زوردار کوشش کی، اور پھر اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا۔ زمین پر قدم رکھتے ہی میں نے آگے دوڑنا شروع کر دیا۔ ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ زمین کھو نہ جائے، مگر بھاگتے بھاگتے 10-15 مرتبہ پھسلا اور گرا، اس لیے میں نے آہستہ آہستہ قدم جما کر چلنا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس زمین پر نہ کوئی درخت تھا اور نہ چٹانیں، اور نہ ہی کہیں مٹی نظر آتی تھی۔ خدا جانے یہ کیسی زمین تھی۔ چاند آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا، اور اس کی ہلکی روشنی میں زمین اب مجھے پوری طرح نظر آ رہی تھی۔ بالکل سیدھی اور سپاٹ زمین، جو مشکل سے 2 فرلانگ مربع ہوگی، یا پھر اسے ایک چھوٹا سا ٹاپو کہہ لیجئے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ وہی ڈوبنے ابھرنے والا جزیرہ نہ ہو، مگر فوراً ہی یہ خیال ذہن سے صاف ہو گیا، کیونکہ جیسا کہ مجھے معلوم تھا وہ جزیرہ تو پورے کا پورا سمندر میں غرق ہوگا، اور صرف 14ویں رات کو سمندر میں سے نمودار ہوگا۔ یہ سوچ کر میں آرام سے زمین پر بیٹھ گیا۔ تھکن بری طرح سوار تھی، جان اور جیک سے بچھڑنے کا غم بھی تھا، اس لیے ہوا نے جب لوریاں دیں تو میری آنکھیں بند ہو گئیں، اور پھر مجھے دنیا و جہاں کی کوئی خبر نہ رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو سورج کافی اوپر چڑھ چکا تھا۔ میں گھبرا کر جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ پیاس بے حد لگ رہی تھی، اس لیے مجبوراً میں نے کنارے پر جا کر سمندر کے کھاری پانی کا صرف ایک گھونٹ پیا۔ کھارا پن تو محسوس ہوا، مگر حلق تر ہو گیا۔ اس کے بعد میں جہاں بیٹھا تھا پھر وہیں واپس آ گیا۔ واپس آتے آتے میں 1-2 بار پھر پھسلا۔ زمین کو غور سے دیکھا تو پتا چلا گہرے سرمئی رنگ کی عجیب سی چکنی اور سپاٹ زمین ہے، نہ کہیں سے اونچی نہ نیچی، نہ کوئی گڑھا نہ کوئی کنکر۔ خدا جانے میں کون سے غیر آباد جزیرے میں آ گیا تھا، ایسے جزیرے میں جہاں نہ گھاس تھی نہ مٹی، عجیب سی لیسدار زمین تھی۔ اگر قدم جما کر اور سنبھل کر نہ چلتا تو دھڑام سے چاروں شانے چت۔
جہاز میں ایک آرام یہ تو تھا کہ میں کوئی بھی چیز آگ پر بھون کر کھا سکتا تھا، مگر اس جزیرے پر نہ تو لکڑی تھی نہ آگ، پھر بھلا بھوک کس طرح مٹ سکتی تھی؟ پیٹ کی دوزخ کو تو بھرنا ضروری تھا، اس لیے جزیرے پر پڑی ہوئی چند مچھلیوں کو میں نے کچا کھانے کی کوشش کی۔ مشکل سے صرف ایک لقمہ کھایا ہوگا کہ متلی ہونے لگی، اس لیے مچھلیاں وہیں پھینک دیں۔ طبیعت بڑی گھبرا رہی تھی، کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ جس طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تھا پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ آخر کس طرح اس مصیبت سے نجات حاصل کروں گا۔ جگہ ایسی تھی کہ آس پاس دوسرا کوئی جزیرہ بھی نظر نہ آتا تھا، اور یہ جزیرہ جس پر میں اس وقت کھڑا ہوا تھا میرے خیال میں شاید دنیا کا سب سے عجیب اور حیرت انگیز جزیرہ تھا۔ میں نے بہت سے مقامات چٹانیں دیکھی ہیں، مگر یہ چٹانیں یا ٹاپو تو ان سب سے بالکل جدا تھیں۔ اس کے بارے میں آپ پہلے ہی سن چکے ہیں۔ بہرحال سب کچھ خدا پر چھوڑ کر میں آرام سے زمین پر بیٹھ گیا۔ دل میں سوچ لیا کہ اگر میرا آخری وقت آ گیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے مرنے سے نہیں روک سکتی، اور اگر مجھے زندہ رہنا ہی ہے تو پھر آگ کے شعلوں میں بھی میرا بال بیکا نہیں ہو سکتا۔ خاموشی سے بیٹھ کر میں سمندر کے ہلکورے لیتے ہوئے پانی کو دیکھنے لگا۔ لہریں جدا جدا ہو کر آپس میں پھر مل جاتی تھیں۔ دل نے یہ دیکھ کر خواہش کی، کاش میں دوبارہ اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں۔ لہروں پر نظر جما کر میں نے سامنے اس مقام کو دیکھنا شروع کیا جہاں سمندر آسمان سے مل رہا تھا، اور پھر اس جگہ کو دیکھتے ہی میرے جسم میں اچانک خوشی کی ایک تھر تھری سی پیدا ہو گئی۔ خون میں جوش پیدا ہو گیا اور میں جلدی سے کھڑا ہو کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس چیز کو دیکھنے لگا۔ نظر نے کہا کہ وہم ہے، مگر دل نے گواہی دی کہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ واقعی بہت دور کے فاصلے پر مجھے کسی جہاز کے مستول نظر آ رہے تھے، اور وہ مستول آہستہ آہستہ لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ اس بات سے میں سمجھ گیا کہ جہاز میری ہی طرف آ رہا ہے۔ مستولوں کے بعد اس کے بادبان دکھائی دینے لگے۔ جغرافیہ کی کتابوں میں آپ نے یہ پڑھا ہی ہوگا کہ سمندر میں دور سے نظر آنے والے جہازوں کے سب سے پہلے مستور ہی نظر آتے ہیں۔ دراصل زمین گول ہونے کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے جو جغرافیہ داں ہمیں دیتے ہیں۔ یہ اندازہ لگا کر کہ جہاز اسی طرف آ رہا ہے، میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ خوشی کے مارے میں عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ اچھل اچھل کر دیکھا، کبھی جزیرے میں اس طرف سے اس طرف تک بھاگا، ہاتھ ہلائے اور زور زور سے مدد کے لیے چلایا، اور پھر جہاز جلد ہی مجھے پورا نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر میری خوشی دگنی ہو گئی، اور نہ جانے کیسے مجھ سے وہ حرکت سرزد ہو گئی کہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ مگر کیا کروں، جب تک وہ بات آپ کو نہ سناؤں تب تک آپ میری بےتابی اور بے چینی کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ یہ سوچ کر کہ جہاز والوں کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے، میں نے جلدی سے اپنی پھٹی ہوئی پتلون اتار ڈالی۔ قمیص تو پہلے ہی سے غائب تھی۔ اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کہ میں اس وقت بالکل ننگا ہوں۔ کیسی شرم اور کیسی حیا جان پر بن رہی تھی، اس لیے پینٹ ہاتھ میں پکڑ کر میں نے اسے زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ جزیرے کے اس سرے سے اس سرے تک پتلون کو ہاتھ میں لہراتا ہوا بالکل ننگا بھاگنے لگا۔ میری یہ بات سن کر ہو سکتا ہے آپ کو ہنسی آ جائے، لیکن میری حالت کا تصور کیجئے اور انصاف سے کہیے کہ کیا میں ایسا کرنے میں حق بجانب نہیں تھا۔ میری خوشی کا کچھ مت پوچھئے جب میں نے یہ دیکھا کہ جہاز کے بادبانوں کا رخ پلٹا جا رہا ہے تاکہ جلد سے جلد مجھ تک پہنچ سکے۔ جوں جوں جہاز میری طرف آ رہا تھا مجھ میں جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ خدا جانے یہ کون لوگ ہیں۔ ویسے جہاز تو بالکل ہمارے جہاز جیسا ہے، خدا کرے وہی ہو۔ 15 منٹ بعد جہاز اتنا قریب آ چکا تھا کہ میں اس پر کھڑے ہوئے لوگوں کو ہلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ فوراً ہی مجھے خیال آیا کہ میں ننگا ہوں۔ جلدی سے میں نے پھٹی ہوئی پتلون پہنی اور بےتابی سے ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ جہاز جب ایک فرلانگ کے فاصلے پر آ گیا تو میں نے جان اور جیک کو بڑی بے چینی سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ ان دونوں کو دوبارہ پا کر پہلے تو خوشی کے مارے میری چیخیں نکل گئیں، اور پھر دل میں اچانک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ روتا جاتا تھا اور ان دونوں کو دیکھتا جاتا تھا۔ جہاز اب اتنے قریب آ چکا تھا کہ میں نے جان کو بلند آواز میں یہ کہتے سنا، رو مت فیروز، ہم آ گئے ہیں۔ مگر میرا رونا بند نہیں ہوا۔ شاید یہ خوشی کا حد سے بڑھ جانا تھا جو میرے آنسو تھمنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ میری نظروں کے سامنے جہاز نے لنگر ڈالا اور ملا نے حفاظتی کشتی سمندر میں اتاری، اور پھر اس کشتی میں جان اور جیک دونوں سوار ہو کر میری طرف آنے لگے۔ مگر میری وہی حالت تھی کہ لگاتار روئے جا رہا تھا۔ جیسے ہی کشتی جزیرے کے کنارے پر لگی، جان فوراً اس میں سے چھلانگ لگا کر جزیرے پر آ گیا، اور پھر دوڑ کر اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ساتھ ہی اس نے بھی بری طرح رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد جیک بھی میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور میرا شانہ تھپ تھپا کر بولا،
اب مت رو فیروز، خدا کا شکر ہے کہ تم ہمیں مل گئے، ورنہ ہم تو سمجھ بیٹھے تھے کہ تم سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ جان نے اسی طرح روتے ہوئے کہا، فیروز میرے بیٹے، تمہارے کھو جانے کے بعد تمہاری قدر معلوم ہوئی۔ کیا بتاؤں کہ میں کتنا بے چین رہا ہوں۔ بیٹے، آج مالک اور نوکر میں سے امتیاز مٹ گیا۔ تم پارٹی میں ملازم بن کر شامل ہوئے تھے، لیکن تم نے میرے دل میں اتنا گھر کر لیا ہے کہ میں تم سے جدا ہو کر ایک پل بھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ میرے بچے، تمہیں دوبارہ پا کر ایسا لگتا ہے جیسے میری کھوئی ہوئی دولت مجھے مل گئی ہے۔ تمہارے کھو جانے کے بعد تو زندگی مجھ پر حرام ہو گئی تھی فیروز۔ جان نے جب بہت تسلی دی تب کہیں جا کر میرے آنسو تھمے۔ اسی کشتی میں بیٹھ کر ہم دوبارہ جہاز میں پہنچے اور وہاں جا کر میں نے ان سب کو اپنی کہانی سنائی۔ پوری داستان سن کر وہ بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ ملا نے کچھ مچھلیاں بھونی جنہیں کھا کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر دوبارہ باتیں ہونے لگیں۔ جیک نے ایک بڑی عجیب بات کہی، جہاں تک مجھے یاد ہے تم جہاز کی مخالف سمت گرے تھے اور اس لحاظ سے جہاز کے پیچھے ہی پیچھے پانی میں بہتے چلے گئے تھے۔ ہمارا جہاز اگر شمال کی طرف جا رہا تھا تو تم جنوب کی طرف، پھر آخر تم ہم سے پہلے اس مقام پر کیسے پہنچ گئے جہاں اب ملے ہو؟ یہ تو میں نہیں جانتا، خدا معلوم کیا بات ہے۔ ہاں، یہ واقعی اچنبھے کی بات ہے جیک، جان نے سوچتے ہوئے کہا۔ خیر، اسے چھوڑو۔ میرے خیال میں اب ہم اس جزیرے کو کھود کر پینے کا پانی ضرور نکال لیں اور اپنے ڈرمز میں بھر لیں۔ یہ رات اس جزیرے پر بسر کر کے ہم کل صبح پھر روانہ ہو جائیں گے۔ تم یہیں ٹھہرو، میں اور جیک ملا کو لے کر جزیرے پر جاتے ہیں اور وہاں زمین کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے ضد کی، اب میں اکیلا نہیں رہوں گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب تو میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، اس لیے میں بھی ساتھ چلوں گا۔ میری یہ بات سن کر جان مسکرایا اور پھر مجھے ساتھ لے کر دوبارہ جزیرے پر گیا۔ جزیرے پر پہنچنے کے بعد وہ بھی تعجب میں رہ گیا۔ ایک دو مرتبہ پھسل کر گر بھی پڑا اور پھر اٹھ گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ کہنے لگا، یہ کیسی عجیب زمین ہے فیروز، چکنی، لیسدار اور بالکل سپاٹ، نہ کوئی گھاس نہ درخت، چلتے ہوئے قدم بھی پھسلنے لگتے ہیں۔ آخر تم کس طرح اس پر چل پھر لیے؟ چلا کہاں جناب، پہلے پہلے تو میں بھی خوب گرا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے مخمل پر پھر رہا ہوں۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ خیر، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، دیکھنا یہ ہے کہ کھودنے پر اس میں پانی بھی نکلتا ہے یا نہیں۔ ملا نے اس کے اشارے پر زمین کھودنے کے لیے کدال زمین پر ماری، مگر پھر اچانک ہم سب گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ زمین میں سے ایک فوارہ ابل پڑا، مگر پانی کا نہیں بلکہ گاڑے گاڑے خون کا فوارہ۔ خوف اور دہشت کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اب وہ جزیرہ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ خون کا فوارہ دوبارہ زمین پر گر کر سمندر میں جا کر مل رہا تھا اور سمندر کے آس پاس کے پانی کو سرخ کر رہا تھا۔ جزیرہ اب زور سے ہلنے لگا۔ جان نے یہ دیکھتے ہی زور سے چلا کر کہا، تیزی سے کشتی کی طرف بھاگو۔ ہم سر پر پاؤں رکھ کر بری طرح بھاگے۔ عقل کام نہ کرتی تھی کہ آخر یہ بلا کیا تھی، مگر اتنا ضرور سمجھ میں آ گیا تھا کہ خطرہ ہے، اس لیے جلدی جلدی ہم لوگ کشتی میں بیٹھے اور دو دو آدمیوں نے مل کر ایک ساتھ چپو چلائے۔ تب کہیں جا کر 3 منٹ کے اندر اندر جہاز تک پہنچے۔ رسی کی سیڑھی کے ذریعے جوں توں کر کے ہم اوپر چڑھے اور پھر کشتی کو اوپر کھینچ لینے کے بعد ہم نے اس ہلتے ہوئے جزیرے کو دیکھا جو اب اور بھی تیزی سے ہل رہا تھا۔ اس کی زمین سے خون کا فوارہ لگاتار بلند ہوتا جا رہا تھا۔ خون کا فوارہ جتنا اونچا ہو رہا تھا، جزیرہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ ہل رہا تھا۔ ہم دم بخود کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ملا بھی بالکل گمسم تھا۔ اچانک اسے ہوش آیا اور اس نے جلدی سے بادبان کھول دیے۔ جہاز آہستہ آہستہ اس ہلتے ہوئے جزیرے سے دور ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد جزیرہ بری طرح ہلنے لگا اور ہمارے سامنے وہ پہلی بار سمندر میں سے اوپر ابھرنے لگا۔ چند منٹ میں وہ اتنا اونچا ہو گیا کہ ایک چھوٹی سی چٹان معلوم ہونے لگا، اور تب مجھے اس جزیرے کا وہ حصہ نظر آیا جو اب تک میری نگاہوں سے پوشیدہ تھا۔ یہ حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، اور جب ابھرا تو مجھے ایک حیرت انگیز چیز نظر آئی، یعنی ایک بہت بڑا سر جس میں 2 آنکھیں چمک رہی تھیں، اور اس سر کے آگے ایک بہت خوفناک منہ تھا جو بار بار کھل اور بند ہو رہا تھا۔ خوف کے مارے میری ٹانگیں لرزنے لگیں اور میں جلدی سے ڈیک پر بیٹھ گیا۔ حقیقت اب معلوم ہوئی تھی۔ جس جزیرے پر میں نے 1 رات اور آدھا دن گزارا تھا، وہ دراصل جزیرہ نہیں بلکہ کوئی بہت بڑی سمندری مچھلی تھی۔ اتنے عرصے تک میں اس کی کمر پر بھاگتا رہا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی۔
لیکن میرے خیال میں اسے خبر ضرور ہوئی ہوگی، اسے میرا وزن بھی ضرور محسوس ہوا ہوگا، مگر جس طرح انسان اپنے جسم پر مکھی کا کوئی وزن محسوس نہیں کرتا، ایسے ہی اس دیوزات مچھلی نے مجھے سمجھا ہوگا، یعنی اس کے لیے میرا وزن ایک مچھر کے برابر ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی میں کافی دیر تک اس خطرناک مچھلی کی کمر پر رہا۔ مجھے ڈر کے مارے چکر آ گیا۔ خود کو سنبھال کر جب میں نے سامنے دیکھا تو وہ مچھلی پانی میں بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کی دم دائیں بائیں اتنے زور سے پڑتی تھی کہ سمندر کا پانی کئی سو فٹ اوپر اچھل جاتا تھا۔ جس مقام پر وہ تھی وہاں در حقیقت طوفان آیا ہوا تھا۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بچ گئے۔ اگر ہمارا جہاز اسی جگہ کھڑا ہوا ہوتا تو یقیناً ہم جہاز سمیت کبھی کے سمندر میں غرق ہو گئے ہوتے۔ تڑپتے تڑپتے وہ مچھلی بے جان سی ہو گئی، اور پھر ہمیں پتہ نہیں کیا ہوا، کیونکہ اب ہمارا جہاز اس سے اتنا دور ہو چکا تھا کہ ہمیں دوربین سے بھی دیکھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بڑی دیر تک ہم خاموش بیٹھے رہے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ حلق خشک تھے، سمندر کا پانی صرف دو دو قطرے پینے کے باعث زبان کی نوک جگہ جگہ سے کٹ گئی تھی، اس لیے خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ مگر خاموش رہنے سے گھبراہٹ اور بڑھتی تھی، اس لیے میں نے آہستہ سے یہ خاموشی توڑتے ہوئے کہا، مجھے تو رہ رہ کر ڈر لگتا ہے، اب سوچتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ مچھلی راتوں رات مجھے لے کر سمندر میں بیٹھ جاتی تو میں کیا کرتا؟ واقعی بڑا حیرتناک واقعہ ہے فیروز، جان میری بات کی تائید کرتے ہوئے بولا۔ سمندروں میں اس سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں ہوا کرتی ہیں، میں صرف سنتا ہی تھا، مگر آج دیکھ بھی لیا۔ میں نے خوف کی ایک جھرجھری لے کر کہنا شروع کیا۔ اب بھی جب اس لیسدار کھال کا خیال آتا ہے جس پر لیٹا ہوا تھا تو سچ متلی ہونے لگتی ہے۔ میری یہ بات سن کر جیک نے مسکرا کر کہا، تم تو صرف یہی باتیں سوچ رہے ہو، لیکن میرا خیال کسی اور ہی طرف ہے۔ غور سے سنو، اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ جہاز کے پیچھے مچھلی کے ساتھ رسی سے لٹکے ہوئے جب تم مخالف سمت میں بہ گئے تھے تو پھر بعد میں ہمارے سامنے کیسے آ گئے؟ ہاں واقعی یہ بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، آپ بتائیے، میں نے حیرت سے کہا، اور جیک کی باتیں توجہ سے سننے لگا۔ بڑی آسان سی بات ہے، تم سمجھتے رہے کہ تم جزیرے پر ہو، وہ ایک ہی جگہ کھڑا ہوا ہے، مگر اب جب کہ یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ وہ جزیرہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی کی کمر تھی تو حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تم ایک ہی جگہ نہیں رکے رہے بلکہ بڑی معقول رفتار کے ساتھ سمندر پر بہتے پھرے ہو۔ مچھلی ایک اچھی رفتار سے سمندر میں گھوم کر ہمارے جہاز کے سامنے ہم سے پہلے پہنچ گئی تھی۔ جس وقت تم اپنی پینٹ ہوا میں لہرا رہے تھے اس وقت بھی وہ تیر رہی تھی۔ دراصل وہ کسی وقت بھی ایک جگہ نہیں رکی، ہر لمحہ وہ تیرتی ہی رہی، اور تم اس کی کمر پر سوار ہو کر اسی رفتار سے سمندر میں چلتے رہے۔ چونکہ مچھلی بہت بڑی تھی اس لیے تم یہ محسوس نہیں کر سکے کہ وہ تیر رہی ہے۔ اسے یوں سمجھو جیسے کہ ہماری زمین گھوم رہی ہے، مگر ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ بہرحال جو کچھ ہوا وہ تو ہوا، اب ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس بلا سے نجات ملی۔ در حقیقت ہم ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے سے بال بال بچ گئے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ جب کہ سوچنا چاہیے کہ وہ جزیرہ اب کیسے تلاش کیا جائے، مگر نہیں، میں اتنا خود غرض بننا نہیں چاہتا۔ میں نے تم لوگوں کو خامخواہ مصیبتوں کے غار میں دھکیل دیا ہے، میری وجہ سے تم بھی تکلیفیں جھیل رہے ہو، اس لیے اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم واپس کومورون چلے جائیں اور اس خوفناک سفر کو اسی مقام پر ختم کر دیں۔ جیک نے یہ سن کر جلدی سے جواب دیا، واہ، یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ تو ہمت ہار دینے والی بات ہوئی مسٹر جان۔ میں نے بھی سینہ تان کر کہا، نہیں، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اتنے خطروں سے مقابلہ کرنے کے بعد، اب جب کہ صرف ایک آخری خطرہ باقی رہ گیا ہے، اس طرح پیچھے ہٹ جانا میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے۔ خیر، ارادہ تو میرا یہی تھا، مگر تم لوگوں کی تکلیف کے خیال سے ارادہ تبدیل کرنا پڑا۔ اب جیسا تم کہتے ہو میں وہی کروں گا، جان نے خوش ہو کر کہا۔ لہٰذا اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس جزیرے کو تلاش کرنا ہے جو ہماری آخری منزل ہے اور جس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آس پاس کا پانی گرم ہے۔ جیک کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، اسے تلاش کرنے کا کام میرے ذمے چھوڑیے، میں آج ہی ملا کو ہدایت کر دیتا ہوں کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پانی میں تیرتا رہے، جہاں اس کے بدن کو پانی گرم لگے فوراً مجھے بتائے۔ اس کے علاوہ ہم دوربینوں کی مدد سے پانی کی سطح کو بھی دیکھتے رہیں گے، جس مقام پر بھاپ اٹھتی ہوئی نظر آئے گی سمجھ لیں گے کہ اس کے قریب ہی وہ جزیرہ ہے۔ بالکل ٹھیک تجویز ہے،
میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو بھی نہیں سکتا، لہٰذا ہم ایسا ہی کریں گے۔ جان نے اتنا کہہ کر دوربین پھر آنکھوں سے لگا لی۔ میں نے کمر سیدھی کرنے کے لیے تختے سے ٹیک لگا لی اور گزرے ہوئے واقعات پر خاموش بیٹھ کر غور کرنے لگا۔ جیک ملا کو ہدایت دینے کے لیے باہر ڈیک پر چلا گیا اور جان نے ایک تھیلے میں سے ایک موٹی سی کتاب نکال کر اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ ملا اپنا خوف دور کرنے کے لیے بلند آواز سے کوئی ایسا گانا گا رہا تھا جس کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ جہاز آہستہ آہستہ ایک نامعلوم منزل کی طرف چلا جا رہا تھا۔ شام ہو رہی تھی اور پرندوں کی آوازیں اس خاموشی میں بڑی پیاری لگ رہی تھیں۔ جلد ہی رات ہو گئی اور ہر طرف ایک سکون سا چھا گیا۔ جیک اور جان دونوں سر جوڑ کر آپس میں کچھ مشورہ کرنے لگے۔ اپنے ساتھ انہوں نے مجھے بھی شامل کرنا چاہا، مگر میں اب اس قدر تھک چکا تھا کہ اپنی جگہ سے اٹھنا بھی مجھے دو بھر معلوم ہوتا تھا۔ خدا جانے کب تک وہ دونوں اسی طرح باتیں کرتے رہے، کیونکہ جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں میرے منہ پر پڑ رہی تھیں۔ اسی طرح ایک ایک کر کے کئی راتیں آئیں اور گزر گئیں۔ جہاز اسی طرح طوفانی لہروں کے تھپیڑے کھاتا سمندر کے سینے پر تیرتا ہوا نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ہم یہ بھی بھول گئے کہ وہ پراسرار جزیرہ کب سمندر میں سے نمودار ہوا کرتا ہے۔ کھانے کا سامان بالکل ختم ہو چکا تھا، پانی کا بھی ایک قطرہ بھی ہمارے پاس نہیں تھا، حلق سوکھ چکے تھے، ہاتھ پیروں میں سکت نہ رہی تھی۔ جہاز خود بخود جس طرح اس کا دل چاہتا مڑ جاتا، کیونکہ ملا تھک کر اس قدر چور ہو چکا تھا کہ اب وہ بادبانوں کی رسیاں بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ یہ حالت تھی ہماری۔ ہم نے سمجھ لیا کہ بس اب ہم چند ہی گھنٹوں کے مہمان ہیں، اور پھر یہ اسی دن کا واقعہ ہے کہ ہم آدھ مرے سے جہاز کے کٹہرے کا سہارا لیے بیٹھے تھے کہ یکا یک ملا بری طرح چلایا۔ جان نے اسے حیرت سے دیکھا تو وہ کسی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس کی انگلی کی سیدھ میں جب ہم نے نظر جما کر دیکھا تو سمندر کی لہروں پر چند چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو مرا ہوا پایا۔ نگاہ جب آگے بڑھی تو سمندر کے درمیان ایک جگہ ہمیں ہلکی سی کوہر دکھائی دی، بالکل ایسی ہی جیسے دھواں سردی کھا کر جم گیا ہو۔ ملا نے جان کا حکم پا کر جلدی سے بادبانوں کا رخ پھیر کر جہاز کا منہ اس طرف کر دیا جہاں وہ کوہر نظر آئی تھی، اور پھر ہمارا جہاز آہستہ آہستہ اس طرف روانہ ہوا جہاں شاید ایک بہت بڑا خطرہ چھپا ہوا ہماری راہ دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے ہم کوہر کی طرف بڑھتے گئے، کوہر کا حجم بھی بڑھتا گیا۔ دور سے ہمیں ایک چھوٹی سی لکیر نظر آتی تھی، مگر اب معلوم ہوتا تھا کہ میلوں تک پھیلا ہوا یہ عجیب سا دھواں سمندر کے سینے پر ایک دیوار بن کر کھڑا ہوا ہے۔ ہم ٹکٹکی لگائے سامنے دیکھ رہے تھے، دل بری طرح دھڑک رہے تھے، سانس بہت تیز ہو گئی تھی، اور کسی بھی وقت ہم ایک بھیانک حادثے سے دوچار ہونے کے لیے خود کو تیار کیے ہوئے کھڑے تھے۔ سمندر کے پانی پر مری ہوئی مچھلیوں اور دوسرے سمندری جانوروں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میری یہ پیشگوئی ثابت ہوئی تھی کہ جزیرے کے آس پاس کا پانی گرم کافی ہوگا۔ اس کی تصدیق ملا پانی میں ہاتھ ڈال کر پہلے ہی کر چکا تھا۔ کسی خطرے کے آنے سے پہلے دل کی جو حالت ہوا کرتی ہے وہی ہو بہو ہماری تھی۔ سانس سینے میں گھٹے ہوئے محسوس ہوتے تھے، چہروں کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، اور بالکل خاموش اور چپ چاپ کھڑے ہم حیرت زدہ نظروں سے دھوئیں کی اس دیوار کو دیکھ رہے تھے جو دم بدم ہمارے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ جیک اور جان نے اپنے پستول ہاتھ میں لے لیے، میں بھی دوڑ کر اپنا ریوالور نکال لایا، اور اب ایک طرح سے ہم ان انجانے خطروں کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ وہ دھواں ہم سے مشکل سے کوئی 30 گز رہ گیا تھا۔ ملا نے بادبان قابو میں رکھے تھے کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اسے کسی بھی وقت جہاز کے لوٹانے کا حکم مل سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ جہاز اس دھوئیں کی طرف بڑھتا گیا اور پھر آخرکار دھوئیں کی چادر عبور کر کے اس سے آگے بڑھ گیا۔ اچانک ایک عجیب قسم کی بو ہمیں محسوس ہوئی، ایسا لگتا تھا جیسے ہم گہرے بادلوں سے ڈھک گئے ہوں۔ 10 فٹ دور کی چیز بھی آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود دکھائی نہ دیتی تھی۔ سفید دودھیا رنگ کا دھواں ہر طرف چھایا ہوا تھا، اور چونکہ اس جگہ کا پانی کافی حد تک گرم تھا لہٰذا پانی سے ہلکی ہلکی سی بھاپ بھی اٹھ رہی تھی۔ ہمیں اس بات کی خوشی تھی کہ ہم منزل مقصود تک آ گئے ہیں، اور یہ ڈر بھی تھا کہ دیکھیے اب قسمت کیا گل کھلاتی ہے۔ جہاز برابر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ہمیں ہر طرف ایک دھند سی نظر آتی تھی، سورج کی تیز روشنی بھی اس دھند کے پار نہیں گزر رہی تھی، اس لیے دن کے 12 بجے بھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ شام ہو گئی ہو۔ جان نے ملا کو حکم دیا کہ وہ سب بادبان کھول دے تاکہ ہم جلد سے جلد اس مقام سے آگے بڑھ سکیں، کیونکہ اس جگہ دم سینے میں گھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ملا نے حکم کی تعمیل تو کی، مگر جہاز کی رفتار بڑھنے کے بجائے اور گھٹ گئی۔ جان نے جب ملا سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا،
کہ وہ بالکل نہیں جانتا سب بادبانوں کے کھول دینے کے بعد جہاز اتنا آہستہ کیوں چل رہا ہے، لیکن پھر جلد ہی اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی، کیونکہ چلتے چلتے جہاز اچانک پانی کے اندر کسی چیز سے ٹکرایا اور پھر چند ہچکولے لے لے کر رک گیا۔ ہم نے جلدی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو خوشی کے مارے دل دھڑکنے لگے۔ جہاز کے نچلے حصے کے آس پاس کچھ ہرے پتے نظر آ رہے تھے۔ جان نے بتایا کہ دراصل ہم اس خوفناک جزیرے کی زمین پر پہنچ گئے ہیں۔ ہمارا جہاز کسی چٹان سے ٹکرا کر رک گیا ہے اور چٹان پر یقیناً درخت بھی اگے ہوئے ہیں۔ اس بات کا جب یقین ہو گیا تو ملا نے بادبان اتار کر لنگر ڈال دیا اور پھر ہم سہمے ہوئے انداز سے آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہی ہماری آخری منزل ہے، جان نے کچھ سوچ کر کہنا شروع کیا۔ اس جزیرے میں ہی کہیں وہ مکھی رہتی ہے جس کی گرمی کے باعث سمندر کا اتنا حصہ بے حد گرم ہے اور گرمی ہی کی وجہ سے پانی میں سے لگاتار بھاپ اٹھ رہی ہے۔ یہی بھاپ دور سے ہمیں دھواں نظر آتی تھی۔ پہلے ہمارا جہاز جزیرے پر اگے ہوئے درختوں سے الجھتا ہوا آگے بڑھتا رہا، اسی لیے اس کی رفتار ہلکی تھی، لیکن اب جس وقت یہ جزیرے سے اوپر ابھرے گا ہم لوگ بھی پانی کی سطح کے ساتھ ساتھ نیچے ہوتے جائیں گے اور جزیرے کی زمین سے لگ جائیں گے۔ جب ہمارے قدم زمین کو چھو لیں گے تب ہم سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ فی الحال تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جزیرہ کب ابھرے گا اور آخر کب تک اس گہری دھند میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہیں گے۔ اگر حساب لگایا جائے تو جزیرہ کل یا پرسوں رات کو سمندر میں سے ابھرے گا، جیک نے جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 2-3 دن تک اس گندی فضا میں اور سانس لینا پڑے گا، جان نے سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا خیر یہی صحیح، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ بھی تو نہیں ہے۔ ہم اپنے کیبن کے اندر بیٹھ کر یہ عرصہ گزاریں گے، جان یہ کہہ کر کیبن میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہم دونوں بھی گئے۔ اندر جا کر پھر آپس میں بحث ہونے لگی۔ جیک کہہ رہا تھا کہ جزیرے کے بلند ہونے پر اگر وہ خوفناک مکھی نظر آ گئی تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ ہمیں ابھی سے سوچ لینا چاہیے۔ جان نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب تک ہم میں سے کسی کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ مکھی کیسی ہے، کتنی بڑی ہے، اس کی کیا خاصیتیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتابوں کے ذریعے ہمیں اس کے بارے میں پوری واقفیت ضرور ہے، مگر ابھی تک ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، اس لیے پہلے سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کافی دیر تک اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ چونکہ اب جزیرے تک آ جانے کے بعد ہمیں کوئی خطرہ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے جلد ہی ہم اپنے اپنے بستروں میں جا لیٹے۔ دھند گہری ہوتی جا رہی تھی اور اندھیرا بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ شام ہو رہی ہے اور رات آنے والی ہے۔ آنکھیں آپ ہی آپ بند ہونے لگیں اور پھر ہم گہری نیند سو گئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی پہلی کرنیں کیبن کے اندر آ رہی تھیں۔ میں نے کھڑکی میں سے جھانک کر باہر دیکھا تو ملا ابھی تک سو رہا تھا۔ جان اور جیک بھی اپنے اپنے پستولوں پر ہاتھ رکھے میٹھی نیند کے مزے لے رہے تھے۔ میرے جی میں آئی کہ باہر چل کر دھند کے پار کچھ دیکھنا چاہیے، شاید کوئی ایسی خاص بات معلوم ہو جائے جو آگے پیش آنے والے واقعات اور خطرات کو دور کر سکے۔ یہ سوچ کر میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر ڈیک پر آ گیا، مگر یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ سمندر پہ سے وہ دھند اب غائب تھی اور دور دور تک نیلا آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ جوش اشتیاق میں اور آگے بڑھا۔ مجھے یقین تھا کہ جہاز ابھی تک اسی چٹان کے سہارے کھڑا ہوا ہوگا اور درختوں کی پتیاں نظر آ رہی ہوں گی۔ دل نے خواہش کی کہ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ بغیر دھند کے وہ چیزیں کیسی نظر آتی ہیں۔ یہ خواہش پوری کرنے کی خاطر میں نے جھک کر نیچے دیکھا، مگر یہ کیا؟ خوف کے باعث میرے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی اور میں سہم کر جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ میرے جسم پر لرزہ طاری تھا اور کمزوری کے باعث ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ میری چیخ سن کر ملا بھی جاگ پڑا۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر جلدی سے وہ میرے پاس آیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ بھی جھک کر دیکھے۔ اس نے جب خود جھک کر جہاز کے نیچے دیکھا تو دہشت کی وجہ سے وہ بھی چلانے لگا۔ خوف کے باعث اس نے اپنا منہ چھپا لیا۔ میں کیا بتاؤں کیسا برا وقت تھا۔ اچانک مجھے پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ یہ جان اور جیک تھے جو ہماری چیخیں سن کر جاگ گئے تھے اور ہماری طرف آ رہے تھے۔ قریب آتے ہی انہوں نے ایک ساتھ گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ یہ کیسی چیخیں تھیں؟ اور پھر انہیں بھی وہ حیرت ناک حقیقت معلوم ہو گئی جس کی وجہ سے میں خوف زدہ تھا۔ دھند چونکہ نظر نہ آتی تھی اور آسمان صاف تھا، اس لیے انہوں نے بھی جہاز کے کٹہرے سے نیچے جھک کر دیکھا اور پھر فوراً ہی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ جان میں بھی یہی ایک خوبی تھی کہ جب وہ خطرے کو سامنے دیکھ لیتا تھا تو پریشان بالکل نہ ہوتا تھا۔
ہاں، خطرے سے پہلے اس کی پریشانی کی کچھ انتہا نہ ہوتی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ جیک نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ جان نے کچھ جواب نہ دیا، بس خاموشی سے سوچنے لگا۔ دیکھیے، میں کتنا بے وقوف ہوں کہ اب تک آپ کو وہ بات ہی نہیں بتائی جس کے باعث ہم چاروں گھبرا گئے تھے، مگر اسی سے آپ میری گھبراہٹ اور بے چینی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کئی سال کے بعد جب میں یہ اپنی داستان سنا رہا ہوں، میں اتنا بوکھلا گیا ہوں تو اس وقت میرا کیا حشر ہوا ہوگا۔ بات دراصل بڑی حیرت انگیز ہے اور شاید کوئی اس کا یقین نہ کرے۔ ہمارا جہاز اس وقت ایک کافی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر ٹکا ہوا تھا اور چوٹی پر قدرتی طور پر رکھی ہوئی دو بڑی اور مضبوط چٹانوں نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ اگر وہ چٹانیں نہ ہوتی تو وہ کبھی کا تقریباً 500 فٹ کی گہرائی میں جا گرا ہوتا۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اس وقت ہم جزیرے کی سطح سے انتاسن 500 فٹ بلند ایک پہاڑ کی چوٹی پر اپنے جہاز سمیت کھڑے تھے۔ ہم سے بہت دور اور بہت نیچے نیلا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا، نہ دھند تھی اور نہ کچھ اور۔ دور دور تک زمین ہی زمین تھی، درخت تھے، چٹانیں تھیں، نوکیلے پتھر تھے، مگر سب عجیب و غریب تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ چیزیں قدرتی نہیں ہیں بلکہ کسی نے آرام سے بیٹھ کر بنائی ہیں۔ درختوں اور پتھروں، چٹانوں پر کاہی جمی ہوئی تھی اور زمین پر ہر طرف کیچڑی کیچڑ دکھائی دیتی تھی۔ یہ تھا وہ عجیب و غریب جزیرہ، اور یہ تھی وہ نرالی زمین جس کی تلاش میں ہم سرگرداں تھے۔ آخر یہ کس طرح ممکن ہے؟ جیک نے ہلکی آواز میں کہا۔ میں نے اس کے لہجے کی کپ کپاہٹ صاف طور پر محسوس کی۔ ممکن تو ہے، یعنی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں حقیقت ہی ہے، جان نے ایک لمبا سانس لینے کے بعد کہا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں حساب لگانے میں غلطی ہو گئی۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جزیرہ کل رات ہی کو سمندر میں سے نمودار ہو جائے گا تو اس کی نوبت ہی نہ آتی۔ دھند کے باعث ہمیں چاند بھی نظر نہیں آیا تاکہ اس کو دیکھ کر ہی کچھ پتہ چلتا۔ جب ہم رات کو آرام کی نیند سو گئے تو جزیرہ بڑی آہستگی سے ابھرنا شروع ہوا اور ہمیں اس کا علم ہی نہ ہو سکا۔ بدقسمتی سے ہمارا جہاز اس جزیرے کے ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرایا تھا۔ پہلے ہم سمجھے تھے کہ وہ کوئی چٹان ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ اس پہاڑ کی چوٹی تھی۔ جب جزیرہ ابھرا تو پہاڑ بھی اونچا ہوا، پہاڑ کے ساتھ ہی ہم بھی بلند ہوتے گئے، اور اب اس حالت میں ہیں جو ہمارے سامنے ہے، یعنی جزیرے کی زمین سے تقریباً 500 فٹ بلند۔ میں بھی یہی سمجھا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک بات نوٹ کی ہے، جیک نے آہستہ سے کہا۔ مگر اب کیا ہوگا؟ اب سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اترنے کو تو ہم اس پہاڑ سے نیچے اتر سکتے ہیں، مگر جہاز کا کیا ہوگا؟ اسے کس طرح اتارا جائے گا؟ یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے اور اس کے لیے ہم سب کو ہی سوچنا چاہیے، جان نے جواب دیا۔ بڑی دیر تک ہم خاموشی سے اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ جہاز کو اتنی بلندی سے کس طرح زمین پر اتارا جائے۔ جب کوئی حل سجھائی نہ دیا تو جان نے کہا، جہاز کو تو یہیں چھوڑو اور خود نیچے اترنے کی کوشش کرو۔ ہمیں ابھی تک یہ بالکل معلوم نہیں کہ اس جزیرے میں آبادی ہے بھی یا نہیں، لیکن پھر بھی یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہم جہاز کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ یہی ہماری واپسی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اس کی حفاظت اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ہم اسے دوسروں کی نظر سے چھپائیں۔ اس مقصد کے لیے میں نے ایک طریقہ سوچ لیا ہے۔ پہاڑ کی اس چوٹی پر اگے ہوئے درختوں کی بڑی بڑی ٹہنیوں کو کاٹ کر جہاز ان سے ڈھک دیں تاکہ وہ کسی کو نظر نہ آئے۔ جان کی یہ بات ہمیں بے حد پسند آئی۔ جلدی جلدی ہم نے درختوں کی ٹہنیاں کاٹیں اور پھر جہاز کو ان ٹہنیوں کے پتوں سے بالکل ایسے ڈھک دیا کہ دور سے وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے بعد ضروری سامان، ہتھیار اور دوسری چیزیں لے کر ہم چاروں موٹے موٹے رسوں کی مدد سے نیچے اترنے لگے۔ پہاڑ پر بہت زیادہ کاہی جمی ہوئی تھی، قدم بار بار پھسل رہے تھے۔ اگر ہم چاروں کی کمر سے رسے نہ بندھے ہوتے تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی یقیناً اتنی بلندی سے ضرور نیچے گر پڑتا۔ ایک ایک قدم جمع جمع کر رکھتے ہوئے آخرکار ہم بڑی مشکل سے نیچے اتر آئے۔ زمین پر قدم رکھتے ہی احساس ہوا کہ زمین پر دلدل سی ہے، ساتھ ہی اس دلدل پر عجیب قسم کی گھاس اگی ہوئی تھی۔ پورے جزیرے میں صرف ایک ہی رنگ نظر آتا تھا، سبز۔ ہر چیز سبز رنگ کی تھی۔ زمین سے لگاتار ہلکی سی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ جس جگہ بھی قدم رکھتے معلوم ہوتا کہ ہلکے گرم توے پر پاؤں پڑ گیا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس جزیرے کے نیچے آگ دہک رہی ہے۔ ہر سمت میں ایک ہیبت سی چھائی ہوئی نظر آتی تھی۔ نہ تو کوئی جانور دکھائی دیتا تھا اور نہ کوئی پرندہ۔ زندگی کی ذرا سی بھی آثار نہ تھے۔
یوں لگتا تھا کہ یہ جزیرہ در حقیقت کسی دوسری دنیا سے آیا ہے، ہماری دنیا کا نہیں ہے، کیونکہ پہاڑ اور چٹانیں عجیب طرح کی تھیں اور درخت بھی ہماری دنیا جیسے نہ تھے۔ بس یوں سمجھیے کہ جیسے ہم خوابوں کے جزیرے میں آ گئے تھے۔ سب سے حیرت انگیز چیز جو ہمیں کچھ دیر بعد نظر آئی وہ یہ تھی کہ دور دور سے سمندری پرندے اس جزیرے کی طرف آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید میری نظر کا دھوکہ ہے، یہ پرندے یوں ہی اسی طرف آ رہے ہیں اور شاید جزیرے کے اوپر سے اڑ کر دوسری طرف نکل جائیں گے، مگر جب میں نے چاروں سمت گھوم کر دیکھا تو حیرت کے مارے گنگ ہو کر رہ گیا۔ چھوٹے بڑے ہر قسم کے پرندے اس جزیرے کی طرف تیزی سے آ رہے تھے۔ جب میں نے جان کو یہ بات بتائی تو اسے بھی بہت تعجب ہوا۔ خدا جانے کیا آفت آنے والی تھی، اس لیے ہم احتیاطاً جلدی سے چند جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے۔ پرندے آہستہ آہستہ قریب آتے جا رہے تھے۔ تعداد میں وہ اتنے زیادہ تھے کہ جب وہ جزیرے کے اوپر آ گئے تو سورج کی روشنی مت تھم پڑ گئی۔ جزیرے کے اوپر آتے ہی انہوں نے نیچے اترنا شروع کیا اور پھر تیزی سے چٹانوں پر لگی ہوئی وہ کاہی کھانے لگے، جس کی عجیب سی بو ہمارے دماغ تک کو سڑائے دے رہی تھی۔ ہمیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا، مگر اس سے بھی زیادہ تعجب اس وقت ہوا جب ہم نے دیکھا کہ پرندے وہی کاہی کھا کر یکا یک اپنا توازن کھو بیٹھے۔ وہ اب اس طرح اڑ رہے تھے جیسے کوئی زخمی پرندہ اڑتا ہے، ڈانووں ٹول، یعنی کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ کئی تو جلدی سے دلدلی زمین پر جا کر بیٹھ گئے اور ایک بڑی تعداد بڑی مشکل سے درختوں کی ٹہنیوں پر اڑ کر بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد بھی وہ ٹہنیوں پر اس طرح ڈول رہے تھے جیسے کہ انہوں نے افیون کھا لی ہو اور ان پر نشہ طاری ہو گیا ہو۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان میں سے بیشتر تو ہلنے جلنے سے اس حد تک معذور ہو گئے تھے کہ اگر کوئی دوسرا پرندہ کسی کے برابر میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتا تو پہلا اسے جگہ ہی نہ دیتا تھا۔ نتیجے کے طور پر آنے والا پرندہ لہراتا ہوا درخت سے نیچے گرتا اور دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہ کرتا۔ یہ حالت دیکھ کر جان نے کہا، خدا جانے یہ کیا ماجرا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ پرندوں کو کیا ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم کسی طلسمی ہوش ربا میں پھنس گئے ہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ شاید اس کاہی میں ہی یہ خاصیت معلوم ہوتی ہے کہ وہ پرندوں کو بے بس کر دیتی ہے۔ جیک نے اپنی رائے ظاہر کی۔ سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جان نے کہا، کیا یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم ان پرندوں کو اٹھا کر لے آئیں اور بھون کر کھا لیں، یا پھر یہ خاص کسی طاقت کا کرشمہ ہے؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے، میں نے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ میرا دماغ بھی اس سوال کا جواب دینے سے قاصر تھا۔ پرندے برابر اڑتے آ رہے تھے اور کاہی کھا کھا کر مفلوج ہو رہے تھے۔ ہم حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید اب کچھ ہو، مگر کچھ نہیں۔ پرندوں کے شور کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ کوئی بہت ہی خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے، مگر ہوتا کچھ نہ تھا۔ ایسی حالت میں انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب طوفان کے اثر ہوتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ طوفان آ کر جلد سے جلد گزر جائے، مگر ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ ہم لوگ ایک عجیب کشمکش میں گرفتار تھے اور چاہتے تھے کہ جو کچھ ہوتا ہے جلد سے جلد ہو جائے۔ یہی سوچتے سوچتے شاید اب کوئی بات ہو، شاید کوئی نئی بات معلوم ہو۔ دوپہر ہو گئی، دوپہر سے شام اور شام سے پھر رات۔ رات ہوتے ہی ہمیں اپنے سانس سینے میں گھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ عجیب جگہ، اندھیرا ہے، بدناک خاموشی، درختوں کی ٹہنیوں پر اونگتے ہوئے پرندے، دور سے آنے والی سمندر کی خوفناک سائیں سائیں۔ میں کیا بتاؤں کہ اس وقت ہماری کیا حالت تھی۔ خوف اتنا تھا کہ اگر پتہ بھی کھڑکتا تو ہم چونک جاتے۔ اب جب وہ وقت یاد کرتا ہوں تو ہنسی آ جاتی ہے، کیونکہ ایک بار جب میں نے اندھیرے میں ملاح کا شانہ پکڑ کر کچھ کہنا چاہا تو وہ ایک ڈراؤنی چیخ مار کر اچھل پڑا۔ اس کی چیخ بار بار پہاڑوں اور چٹانوں میں گونجتی رہی اور ہم احمقوں کی طرح باری باری جس طرف آواز آتی اس طرف دیکھتے رہے۔ مزے کی بات یہ کہ جزیرے میں اب صرف پرندوں کے پر پھڑپڑانے کا ہلکا سا شور تھا اور ویسے ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ جھاڑیوں کے پیچھے آخر ہم کب تک چھپے رہتے، لہذا اس جگہ سے نکل کر چھپتے چھپاتے آہستہ آہستہ ایک بہت بڑی چٹان کے نیچے جا پہنچے۔ جان نے ٹارچ چلا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ چٹان کے نیچے ایک کافی بڑا اور لمبا غار ہے۔ غار کے اندر روشنی ڈالنے سے پتہ چلا کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم چاروں اس میں آرام سے رات گزار سکتے ہیں۔ جیک سب سے پہلے اس کے اندر داخل ہوا اور پھر ہم تینوں بھی ایک ایک کر کے اندر آ گئے۔ جان نے روشنی ہر طرف ڈالنے کے بعد اطمینان کر لیا اور پھر بولا، رات بسر کرنے کے لیے یہ جگہ بہت اچھی ہے، کیونکہ یہاں ہم ہر طرح کے خطرے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مگر غار کا یہ منہ تو کھلا ہی رہے گا، جیک نے جلدی سے کہا۔
غار کے برابر ہی باہر ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، اسے غار کے منہ پر لگا دو۔ ملا سے کہو کہ وہ اس کام میں تمہاری مدد کرے۔ جان نے جواب دیا، اور پھر جیک اور ملا نے مل کر فوراً یہ کام کر دیا۔ میں خاموشی سے غار کا منہ پتھر سے بند ہوتے دیکھتا رہا، لیکن اچانک مجھے ایک بات سوچی اور میں نے جان سے کہا، مگر سب سے بڑے دو خطرے تو ابھی اور بھی باقی ہیں، ان سے بچنے کی بھی ترکیب سوچئے۔ یعنی پہلی تو وہ خوفناک مکھی، چلیے مان لیا کہ اس سے بچنے کے لیے ہم غار میں چھپ گئے ہیں اور غار کے منہ پر پتھر بھی رکھ دیا ہے، مگر یہ پتھر ہمیں نقصان بھی تو پہنچا سکتا ہے۔ ہمیں جزیرے کی زمین تو اب نظر آتی ہی نہیں، باہر کا حصہ سب چھپ گیا ہے۔ فرض کر لیجئے کہ راتوں رات اگر یہ جزیرہ سمندر میں غرق ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اتنا خطرہ تو ہمیں مول لینا ہی پڑے گا فیروز، جان نے کہنا شروع کیا۔ اول تو جزیرہ رات کو غرق نہیں ہوگا، اور فرض کرو کہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم پتھر ہٹا کر تیرتے ہوئے اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کریں جس پر ہمارا جہاز ٹکا ہوا ہے۔ بات بالکل ٹھیک تھی، واقعی اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ بھی نہیں تھا۔ زمین صاف کرنے کے بعد ہم اسی حالت میں ننگے بدن لیٹ گئے۔ زمین گیلی تھی، مگر ہم لوگوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں کہ اب کوئی سی بھی تکلیف نظر میں نہ جچتی تھی۔ نیند بری طرح آ رہی تھی، اس لیے وہ گیلی زمین بھی ہمیں اس وقت مخمل کا فرش معلوم ہوئی۔ لیٹتے ہی فوراً سب کی آنکھ لگ گئی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ میں اپنے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مشکل سے 2 گھنٹے ہی سویا ہوں گا کہ اچانک ایک پرسرار سرسراہٹ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ گھبرا کر میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ غار میں گھپ اندھیرا تھا، مگر اس اندھیرے میں بھی مجھے غار سے باہر ایک تیز روشنی نظر آئی۔ روشنی کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی آہستہ آہستہ ہلکی ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی، پھر تیز ہوتی اور پھر ہلکی۔ اس کے ساتھ ہی ایک عجیب آواز، ایسی آواز جسے میں الفاظ میں کسی بھی صورت بیان نہیں کر سکتا، مجھے سنائی دے رہی تھی۔ یوں سمجھیے کہ مٹی کے تیل سے جلنے والے سٹو میں سے جس قسم کا سراٹا نکلتا ہے، ہو بہو ویسی ہی آواز تھی۔ ساتھ ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے غار سے باہر طوفان آیا ہو۔ درختوں کے پتوں کے آپس میں ٹکرانے سے جو شور پیدا ہوتا ہے، اسی قسم کا تیز شور سنائی دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ کسی چیز کے گھسٹ کر چلنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ دھڑکتے دل کو قابو میں کیے اور سانس روکے ہوئے میں وہ آوازیں سن رہا تھا۔ اتنی ہمت نہ تھی کہ جان یا جیک میں سے کسی کو جگا لوں۔ خوف اتنا تھا کہ شاید ہی کبھی زندگی میں دل میں اتنا خوف پیدا ہوا ہو۔ سہمی ہوئی نظروں سے بس میں اسی سمت دیکھے جا رہا تھا جہاں وہ روشنی جل اور بجھ رہی تھی۔ بڑی دیر تک میں اسی طرح لرزتا اور کانپتا رہا، اور پھر اچانک ایک تیز سیٹی مجھے سنائی تھی، بڑی تیز اور ہیبت ناک، بالکل ایسی جیسی کہ آج کل ہماری ریلوں کے انجن کی سیٹی ہوتی ہے۔ اس آواز کو سنتے ہی میں اچھل پڑا اور میں نے جلدی سے جان کے سرانے سے ٹارچ اٹھا کر چلا لی۔ اچانک پھر وہی آواز آئی، اب کہ وہ اتنی تیز تھی کہ جان بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور مجھے جاگتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگا، کیوں فیروز، کیا بات ہے؟ کیوں جاگ رہے ہو؟ یہ آواز کیسی ہے؟ آواز پھر آئی، مگر اس بار وہ کافی دور سنائی دیتی تھی۔ جان کی آواز سن کر جیک اور ملا بھی جاگ گئے تھے اور پھٹی پھٹی نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ میری زبان میں طاقت نہیں کہ اپنی اس وقت کی حالت کو ٹھیک سے بیان کر سکوں۔ بلا وجہ میں اپنا ڈر ظاہر کر کے آپ سب کو جو میری آپ بیتی سن رہے ہیں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا۔ یوں سمجھیے کہ ہم چاروں خاموش بیٹھے رہے، حتیٰ کہ پو پھٹنے لگی اور اب وہ عجیب سی آوازیں، وہ سراٹا شور سب ختم ہو گیا۔ سب طرف ایک سکون سا چھایا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ جان نے غار کے دروازے کے پاس جا کر ایک چھری میں سے باہر جھانکا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ باہر کوئی خطرہ نہیں ہے تو ہم سے کہا کہ پتھر ہٹا کر اب ہمیں غار سے باہر نکلنا چاہیے۔ پتھر ہٹایا گیا اور پھر ہم دبے پاؤں باہر آئے۔ سورج سمندر کے اندر سے نکل رہا تھا، مگر ہوا میں تپش ابھی سے تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کہیں قریب ہی کوئی بھٹی سلگ رہی ہے۔ اوپر نیچے ہر طرف دیکھتے اور کسی انجانے خطرے کی بو سونگتے ہوئے ہم غار سے کچھ دور آگے بڑھ گئے، اور پھر ہم نے وہ چیز دیکھی جس سے ہماری عقلیں دنگ ہو گئیں۔ کسی بھی درخت کی ٹہنی یا زمین پر اب کوئی سا بھی پرندہ نظر نہیں آ رہا تھا، اگر آتا بھی تو جلا ہوا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے آگ پر بھونا ہو۔ اس کے علاوہ جن ٹہنیوں پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اب بالکل کوئلہ بن گئے تھے۔ آس پاس کی گھاس اور جھاڑیاں سب کی سب جلی ہوئی تھیں، اور یہ حالت تھی کہ ابھی تک ان میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر نیچے زمین پر پڑی، خوف کی وجہ سے ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ زمین پر 10 گز کی دوری پر 2 بڑے بڑے سے گڑھے نظر آ رہے تھے۔ قریب جا کر دیکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ گڑھے کم از کم 3 فٹ گہرے ہیں۔
میری عقل تو یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر راتوں رات یہ گڑھے زمین میں کس طرح پیدا ہو گئے، شاخیں کس طرح جل گئیں اور پرندے غائب ہو گئے۔ میں جان سے اس کا سبب پوچھنے ہی والا تھا کہ اس نے خود کہنا شروع کر دیا، اف خدا، یہ ہے وہ خوفناک مکھی۔ کہاں ہے؟ ہم تینوں نے ایک ساتھ گھبرا کر پوچھا۔ ابھی تو نہیں ہے، مگر رات کو وہ ضرور آئی تھی۔ زمین میں پڑے ہوئے یہ گڑھے دراصل اس کے پیروں کے نشان ہیں۔ نشانوں کی گہرائی سے تم اس کے وزن کا اندازہ لگا سکتے ہو، ساتھ ہی یہ نوٹ کرو کہ ہر پیر کی موٹائی کتنی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہاتھی نے اپنے پاؤں جگہ جگہ رکھے ہیں۔ خیر، اب میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا ہے۔ کیا سمجھ میں آ گیا ہے؟ جیک نے دریافت کیا۔ اس جزیرے کی کاہی پرندے بہت شوق سے کھاتے ہیں، مگر کاہی میں کچھ ایسی نشے کی خاصیت ہے کہ پرندے یہ کاہی کھاتے ہوئی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تب رات کو وہ خوفناک مکھی شعلے اگلتی ہوئی اپنے غار میں سے باہر نکلتی ہے اور ان پرندوں کو چٹ کر جاتی ہے۔ پہلے میں سوچا کرتا تھا کہ اتنی بڑی دیوزاد مکھی بھلا کس طرح اڑتی ہوگی، مگر اب یہاں آ کر اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ اڑ نہیں سکتی، البتہ مینڈک کی طرح کچھ فاصلے تک پھدک ضرور سکتی ہے۔ جو مکھی اڑ کر اپنا شکار تلاش نہ کر سکے، اس کے لیے قدرت نے خوراک حاصل کرنے کا یہ انوکھا انتظام کر دیا ہے کہ پرندے دور دور سے اس کا شکار بننے کے لیے خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں۔ شاید ہم بھی اسی لیے آ گئے ہیں، ملا نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا، کہ اس دیوزاد مکھی کی خوراک بنے۔ احمق نہ بنو، جان نے اسے ڈانٹا۔ ہم اس مکھی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ سوچ لیں گے۔ فی الحال تو یہی بہتر ہے کہ ہم رات کو اپنے اس غار میں سے باہر کہیں نہ نکلیں۔ ہمارے حق میں یہی سب سے اچھا ہے۔ دن کو ہم پورے جزیرے میں گھوم کر اس مکھی کے گھر تلاش کریں گے اور پھر اسے ختم کرنے کا طریقہ ڈھونڈ نکالیں گے۔ ہمیں یہ کام 14 دن کے اندر اندر کرنا ہے۔ کیا میری اس بات کو سب سمجھ گئے؟ جی ہاں، سب سمجھ گئے۔ اب چونکہ دن نکل آیا ہے، لہٰذا آئیے اب اس مکھی کا گھر تلاش کر لیں، میں نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، جان نے میری بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، مگر ایک بات پہلے سب سن لیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر اتفاق سے ہمارا سامنا اس مکھی سے ہو گیا تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ پوری طاقت سے دوڑتے ہوئے سمندر کا رخ کریں گے۔ سمندر کے اندر پہنچ کر ہی ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ورنہ اور کوئی طریقہ اس سے بچنے کا نہیں ہے۔ ہم نے اپنی گردنیں ہلا کر جان کو بتایا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ جزیرے کی دوسری سمت میں چلنے لگے، بار بار مڑ کر ادھر ادھر دیکھتے بھی جاتے تھے کہ کہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں پستول تھے، دل بری طرح دھڑک رہے تھے اور ہمارے جسموں سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ سب ننگے جسم تھے، پتلونیں نیکر بن چکی تھیں اور اب یہ نیکر بھی چیتھڑے بن گئے تھے۔ کوئی ہمیں اس وقت دیکھتا تو یقیناً یہی سمجھتا کہ ہم آج سے لاکھوں سال پہلے کے جنگلی انسان ہیں، جو تہذیب سے بالکل نہ آشنا تھے اور جنہوں نے کپڑے پہننا بھی نہ سیکھا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس سفر میں ہمارے پاس کیمرہ نہیں تھا، ورنہ آپ اس موقع کی ہو بہو تصویریں دیکھ سکتے تھے۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جس طرف اس خطرناک مکھی کے پیروں کے گڑے جا رہے تھے، ہمارا رخ بھی اسی طرف تھا۔ کچھ ہی دور بعد ہمیں اپنے سامنے 2 اونچے پہاڑ دکھائی دیے۔ ان پہاڑوں کے درمیان میں ایک راستہ تھا، راستہ کیا بلکہ گلی کہہ لیجئے۔ جس طرح گلی کے دونوں طرف اونچے مکان ہوتے ہیں، اسی طرح یہ 2 پہاڑ تھے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دائیں طرف کے پہاڑ کی چوٹی پر ایک بہت بڑی چٹان ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک تو یہ معلوم کرنے کا شوق کہ یہ چٹان چوٹی پر کس طرح جمی ہوئی ہے، دوسرے یہ سوچ کر کہ ممکن ہے اس پہاڑ پر چڑھ کر ہمیں اس خوفناک مکھی کا غار نظر آ جائے۔ ہم نے یکا یک پہاڑ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور پھر چاروں اس پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ پہاڑ کافی اونچا تھا اور ہم چاروں بڑی دقت کے بعد اس پر چڑھے۔ دقت یوں ہوئی کہ اس پہاڑ پر بھی کاہی جمی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پھسلن تھی، مگر ایک لمبی رسی کو اپنی کمروں سے لپیٹ کر ہم اوپر چڑھتے ہی گئے۔ جان سب سے پہلے وہاں پہنچا اور رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے بعد ہم بھی آہستہ آہستہ اوپر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے دور دور تک نظر دوڑائی۔ کافی فاصلے پر نیلا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا، ہوا میں گرمی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس خوفناک مکھی کے پیروں کے نشان جس سمت میں جا رہے تھے، ہم نے ادھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہم سے کافی دور، تقریباً 4 فرلانگ کے فاصلے پر ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا ہے، اور یہ عجیب سے نشانات اسی گڑھے میں جا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گڑھے میں سے بھاپ بھی اٹھ رہی تھی، کبھی کبھی یہ بھاپ آگ کی لپٹ میں بدل جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر جان نے ہمیں بتایا کہ دراصل وہ خطرناک مکھی اسی گڑھے میں رہتی ہے۔
صبح کے وقت وہ گڑھے سے باہر آتی ہے اور پرندوں کو اپنی ناک سے نکلنے والے شولوں سے بھون کر کھا جاتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جب تک ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، اسے ختم کرنے کا طریقہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے غار میں واپس چلیں اور اگلے دن اس مکھی کو کسی چٹان کی آڑ میں چھپ کر دیکھیں۔ اتنا کہہ کر جان نے سہارے کے لیے اپنا ہاتھ اس چٹان سے لگایا جو اس پہاڑ کی چوٹی پر ادھر ٹکی تھی۔ اچانک ایک زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی اور وہ چٹان اس طرح ہلنے لگی جیسے ربڑ کی بنی ہوئی ہو۔ ہم حیرت سے کھڑے اسے ہلتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کم از کم 10 منٹ تک وہ اسی طرح ہلتی رہی، مگر پھر ہم نے زیادہ دیر وہاں کھڑے رہنا مناسب نہ سمجھا اور چٹان کو ہلتا چھوڑ کر پہاڑ سے نیچے اترنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ہر سمت کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے ہم غار میں واپس آ گئے۔ راستے ہی میں ہم نے کچھ مرے ہوئے پرندے چن کر اٹھا لیے تھے اور جھاڑیوں میں سے آگ لے لی تھی، اس لیے غار میں پہنچنے کے بعد ہم نے پرندے بھون کر کھائے۔ اتفاق سے مجھے کچھ بھنی ہوئی مچھلیاں زمین پر پڑی ہوئی مل گئیں۔ میں نے مرے ہوئے پرندے نہیں کھائے بلکہ ان مچھلیوں کو کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ بھوک بے حد لگ رہی تھی، اس لیے 2 منٹ ہی میں میرے تینوں ساتھیوں نے 16 پرندوں کا صفایا کر ڈالا۔ غار کے باہر ہی ایک گڑھے میں پینے کا پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ پانی کسی سوت سے آ رہا تھا، اس کا اندازہ ہم پہلے ہی لگا چکے تھے۔ ہم نے یہ پانی بھی پیا تھا۔ پانی گرم تو تھا مگر پیاس بجھ گئی تھی۔ پانی پینے کے بعد جان نے کہا، اس مکھی کو ختم کرنے کا ایک نرالا اور انوکھا طریقہ مجھے سوچ گیا ہے۔ کون سا طریقہ؟ سب نے ایک ساتھ پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہو۔ اگر وہ طریقہ کارآمد ہو گیا تو ہم بغیر کسی محنت اور تکلیف کے اس خوفناک مکھی کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ آج شام کو جو پرندے اس جزیرے کا رخ کریں، اور جیسے کہ ظاہر ہے کہ وہ ضرور شام کو اسی طرف کا ہی کھانے آئیں گے، تو ہم انہیں اس جزیرے میں بسیرا نہ کرنے دیں اور کوشش کریں کہ وہ کاہی نہ کھائیں۔ مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ جیک نے تعجب سے پوچھا۔ پرندے تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ممکن تو ہے، ہمیں شام ہوتے ہی درختوں کی لکڑیاں جمع کر کے ان میں آگ لگا دینی چاہیے۔ پرندے خواہ کتنی ہی تعداد میں ہوں، مگر آگ دیکھ کر کوئی پرندہ بھی اس طرف کا رخ نہیں کرے گا، جان نے جواب دیا۔ مگر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ یہ میں اس وقت ہی بتاؤں گا۔ فی الحال تو یوں سمجھو کہ میں ایک جوا کھیل رہا ہوں۔ اگر جیت گیا تو واہ واہ، ورنہ موت تو ہر حال میں سامنے کھڑی دکھائی دے رہی ہے۔ جان نے سامنے کی طرف صاف میدان کو دیکھتے ہوئے کہا، ابھی وقت ہے، اس لیے سب سے پہلے ایک کام اور کرنا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ ہمیں اس میدان میں لے گیا اور سب کو قطار میں کھڑے ہونے کو کہا۔ بعد میں خود بھی اسی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا، ہمیں اس وقت دوڑ کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے؟ جیک کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مذاق نہیں جیک، میں سنجیدہ ہوں۔ یوں سمجھو کہ ہمارے پیچھے وہ خوفناک مکھی آ رہی ہے اور ہمیں بھاگ کر اپنی جان بچانی ہے۔ کون ہم میں سے تیز دوڑ کر آگے بھاگ جاتا ہے، یہی دیکھنا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے خود بھی یہ عجیب بات سن کر اتنی حیرت ہوئی کہ شاید کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ کیا واقعی یہ مذاق کا موقع تھا؟ مگر جان کی شکل دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس معاملے میں بالکل سنجیدہ ہے۔ ہم نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے موقع ہی نہ دیا اور آخرکار مجبوراً ہمیں یہ دوڑ کا مقابلہ کرنا ہی پڑا۔ 1 2 3 کہہ کر ہم چاروں بڑی تیزی سے سامنے کی طرف بھاگے اور پھر بھاگتے ہی چلے گئے۔ جان تو بیچارہ جلد ہی تھک گیا۔ اس کے بعد ملا ہانپنے لگا۔ صرف میں اور جیک آگے بھاگتے گئے، مگر جیک میں اور مجھ میں بڑا فرق تھا۔ مانا کہ وہ بہت طاقتور تھا مگر میرے مقابلے میں تیز نہ بھاگ سکا اور پھر جلد ہی وہ مجھ سے پیچھے رہ گیا۔ جان کی آواز سن کر ہم واپس آئے تو دیکھا کہ وہ بہت افسردہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے سر؟ کیا آپ کو میرے جیتنے کا رنج ہوا؟ میں نے آتے ہی پوچھا۔ ہاں رنج ہوا ہے فیروز، میں نہیں چاہتا کہ تم اس دوڑ میں اول آتے، مگر کیا کر سکتا ہوں، ہماری تقدیر۔ آخر بات کیا ہے مسٹر جان؟ آپ معموں میں باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ جیک نے پوچھا۔ بات سنانے کی نہیں، جب عمل کا وقت آئے گا تو تم میری دور اندیشی کے ضرور قائل ہو جاؤ گے۔ میں چاہوں تو تمہیں ابھی سب طریقہ سمجھا دوں، مگر اب وقت نہیں ہے۔ شام ہو رہی ہے اور ہمیں جلد از جلد اس مقام پر آگ جلا کر کہیں چھپ جانا چاہیے۔ یہ تو ہم معلوم کر ہی چکے ہیں کہ مکھی صرف اسی مقام پر آتی ہے جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور جس کے آس پاس کی چٹانوں پر وہی کاہی جمی ہوئی ہے۔ اس لیے آگ ہمیں تقریباً 50 گز کے قطر میں چلانی پڑے گی۔
مگر اس طرح تو ہمارا وہ غار بھی لپیٹ میں آ جائے گا جہاں ہم رات بسر کریں گے، جیک بولا۔ یقیناً ایسا ہوگا، جان نے جواب دیا، مگر ہم آج رات وہاں نہیں سوئیں گے بلکہ اس پہاڑ کی چوٹی پر آرام کریں گے جس کے اوپر وہ ہلتی ہوئی چٹان رکھی ہے۔ ہم آج غار میں پناہ نہیں لیں گے، ہمارے حق میں یہی بہتر ہے۔ اگر خدا کو منظور ہوا تو کل دن میں ہم اس خوفناک مکھی سے نجات حاصل کر لیں گے۔ یہ تو سب سے اچھی بات ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم اس جزیرے سے جلد نکل جائیں گے، جیک نے کہا۔ اس غلط فہمی میں مت رہو جیک، جان نے کہا۔ ہمیں پورے 13 دن یہاں اور گزارنے پڑیں گے۔ جزیرے کے ڈوبنے کا انتظار ہر حال میں کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے ڈوبنے کے بعد ہی ہمارا جہاز واپس پانی کی سطح سے لگ سکتا ہے۔ قدم قدم پر مشکلات کھڑی تھیں۔ آفتوں اور مصیبتوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا تھا۔ عقل کام نہ کرتی تھی اور نہ جانے کیوں ایک گھبراہٹ سی ہر شخص پر حاوی تھی۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ جو ایک کہہ دیتا تھا وہ سب مان لیتے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے جان کا کہنا مان لیا تھا۔ مختصر یہ کہ جلدی ہم نے مل کر لکڑیاں کاٹیں، گھاس پھوس اکٹھا کیا، ہر چیز کیلی تھی۔ اس لیے بڑی مصیبتوں کے بعد ہم نے آگ جلائی اور پھر اس آگ کو دور دور پھیلا دیا تاکہ شام کو ہر سمت دھواں ہی دھواں بھر جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہماری محنت اکارت نہ گئی۔ آگ جل گئی اور لپٹیں اٹھنے لگیں۔ ادھر سورج نے بھی سمندر میں اپنا منہ چھپانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر جان نے کہا، اپنا سامان اٹھا کر اب اس پہاڑ کی طرف چلو۔ جان کا حکم مان کر ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور پھر احتیاط سے ہر طرف دیکھتے بھالتے اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے جہاں وہ دوسرا ہلتا ہوا چھوٹا سا پہاڑ ٹکا ہوا تھا۔ یہاں اتنی جگہ ضرور تھی کہ ہم دیوسات اور خوفناک مکھی کی نظر سے چھپ کر آرام کر سکتے تھے۔ ابھی ہم نے اپنا وہاں سامان رکھا ہی تھا کہ جان نے مجھ سے کہا، میں اس مقام کو دیکھوں جہاں ہماری لگائی ہوئی آگ بھڑک رہی ہے۔ پرندے اب آہستہ آہستہ ہر سمت سے اس جزیرے میں کاہی کھانے کے لیے آ رہے تھے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ شاید سورج ڈوبنے کے بعد ہی اس کاہی کی مہک ہوا کے ذریعے ہر طرف پھیلتی ہوگی، اسی لیے پرندے شام کو آتے تھے۔ جزیرے کی طرف آتے ہی وہ آگ کو دیکھ کر اوپر پھڑپڑاتے رہے، مگر نیچے اترنے کی ہمت کسی میں نہ ہوئی۔ سورج ڈوبتا جا رہا تھا اور پرندے برابر آتے جا رہے تھے، مگر ان میں سے ایک پرندہ بھی نیچے نہیں اترتا تھا۔ آخرکار رات ہو گئی۔ پرندے واپس لوٹنے لگے، مگر ان کی بے قراری بڑھتی ہی گئی۔ واپس جاتے ہوئے انہوں نے اتنا شور کیا کہ پورا جزیرہ گونج گیا۔ کچھ دیر بعد جان نے دوربین لگا کر دیکھا۔ ہمیں بتایا کہ آسمان پر ایک بھی پرندہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے جان سے دریافت کیا۔ اب یہ ہوگا فیروز کہ جان نے سب کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا، رات ہم اسی چوٹی پر بسر کریں گے، مگر صبح کے 4 بجے جاگ جائیں گے اور تب ہم اس خوفناک مکھی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ اپنا شکار کھانے کے لیے وہ ضرور اپنے گھر میں سے نکل کر ان پہاڑوں کے درمیان میں سے ہوتی ہوئی اس مقام تک جائے گی جہاں آگ چل رہی ہے۔ شکار نہ پا کر وہ بہت بے چین ہوگی اور پورے جزیرے میں ماری ماری پھرے گی۔ آخر تنگ آ کر وہ واپس اپنے غار میں جانے کی کوشش کرے گی اور تبھی ہم اسے مار ڈالیں گے۔ مگر کس طرح مار ڈالیں گے؟ جیک نے پوچھا۔ پہلے میں مکھی دیکھ لوں، مارنے کا طریقہ پھر بتاؤں گا۔ وقت سے پہلے میں اس لیے کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ ممکن ہے میرا سوچا ہوا غلط ثابت ہو جائے۔ رات ہم نے اسی چوٹی پر بسر کی اور پھر شاید صبح کے 4 بجے ہی کا وقت تھا کہ جان نے ہم سب کو جگا دیا اور اشارے سے کہا کہ ہم بالکل چپ رہیں اور اس غار کو دیکھیں جہاں مکھی کا گھر ہے۔ ہم آنکھیں ملتے ہوئے اس مقام کو دیکھنے لگے جہاں مکھی کا گھر تھا اور جہاں اب ہلکی سی روشنی ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ روشنی بڑھنے لگی اور پھر بڑھتے بڑھتے اتنی تیز ہو گئی کہ ہمیں چندیا کر اس کی طرف دیکھنا پڑا۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے اچانک ایک تیز شعلہ آسمان کی طرف لپکا اور پھر وہی ریل کے انجن جیسی تیز سیٹی سنائی تھی۔ بڑی تیز گڑگڑاہٹ کی خوفناک آواز آنے لگی۔ غار میں سے بار بار وہی شعلہ سا باہر لپکنے لگا۔ ہمارے دلوں کا اس وقت بس خدا ہی حافظ تھا۔ ہمارے اس سفر کا سب سے بڑا خطرہ اب ہمارے سامنے تھا۔ جو کچھ بھی ہماری قسمت میں لکھا تھا بس اب چند سیکنڈز کے اندر ہی اندر ہو جانے والا تھا۔ شعلہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد غار سے باہر لپکتا تھا، ساتھ ہی اوپر کا حصہ روشن ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی آتش فشاں پھٹنے والا ہے۔ ہم آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس مقام کو دیکھے جا رہے تھے اور پھر ہمارے دیکھتے دیکھتے ہاتھی کے پیروں سے بھی موٹے 2 پیر اس غار سے باہر آئے۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ ہم ایک ایک چیز صاف طور پر دیکھ سکتے تھے۔
پیروں کے بعد ایک لمبی سی سونڈ دکھائی تھی۔ اسی سونڈ میں سے وہ تیز شعلہ بار بار نکل رہا تھا۔ شعلہ اندازاً اس کی ناک سے 15 گز دور تک پہنچتا تھا۔ اس خطرناک مکھی کے پیر آگے جا کر ایک پنجہ سے بن جاتے تھے، بالکل کبوتر کے پیروں کی طرح، اور اپنے اسی پنجے کو دلدلی زمین میں گاڑتی ہوئی وہ آہستہ آہستہ اوپر آ رہی تھی۔ جلدی ہمیں اس کا سر بھی نظر آ گیا۔ کیا بتاؤں کہ یہ سر کتنا بڑا تھا۔ اس سر میں اس کی 2 لمبوتری آنکھیں خون کی طرح سرخ نظر آتی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے آنکھوں کی جگہ 2 بڑے انگارے جڑے ہوئے ہوں۔ ہم لوگ چٹان کی اوٹ میں دبکے ہوئے خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، اور اب وہ پوری طرح غار سے باہر آ چکی تھی۔ اس کا جسم بہت لمبا تھا۔ خیال تو یہ تھا کہ ہاتھی سے بڑی ہوگی، مگر اب جب آنکھوں سے دیکھا تو حقیقت کھلی۔ وہ دراصل ویل مچھلی سے بھی لمبی تھی۔ اس کے جسم میں آگ دہک رہی تھی، کیونکہ جسم بالکل سرخ تھا۔ خدا کی قدرت کی کیا تعریف کی جائے۔ کیسے کیسے جانور اس نے دنیا میں پیدا کر دیے ہیں۔ غار سے باہر آنے کے بعد مکھی نے وہی تیز سیٹی جیسی آواز نکالنی شروع کر دی اور کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگی۔ آپ نے ہوائی اڈے پر کسی ہوائی جہاز کو اڑنے سے پہلے ضرور دیکھا ہوگا۔ وہ پہلے ایک جگہ کھڑا رہ کر سیٹی کی سی آواز نکالتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اڑتا ہے۔ یہی حال اس مکھی کا تھا، مگر ہمیں ابھی معلوم نہ ہو سکا تھا کہ وہ اڑتی بھی ہے یا نہیں۔ اس کے 2 بہت بڑے پر نظر تو آ رہے تھے، مگر ابھی تک ہم نے اسے ان پروں سے کام لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اچانک کچھ دیر بعد اس میں حرکت ہوئی۔ سیٹی کی آواز اور تیز ہو گئی اور پھر اس کے دونوں پر بڑی تیزی سے ہلنے لگے۔ پروں کے ہلنے کے ساتھ ہی آس پاس کے درخت بری طرح لرزنے لگے۔ مٹی اڑنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے طوفان آ گیا ہو۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں بلند ہو کر اڑنے لگی، مگر وہ زیادہ اونچی نہیں اڑ رہی تھی۔ مشکل سے زمین سے کوئی 5 گز اونچی ہوگی، اور بس۔ یہ دیکھ کر ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم جس پہاڑ پر کھڑے تھے وہ کافی اونچا تھا۔ اگر نیچا ہوتا تو ہم مکھی کی تیز نظروں سے ہرگز نہ بچ سکتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اڑتی ہوئی ان 2 پہاڑوں ہی کی طرف آ رہی تھی۔ جلدی سے ہم پہاڑ کی چوٹی پر ٹکی ہوئی چٹان کے نیچے دبک گئے، اور مکھی 2 پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی اس طرف جانے لگی جہاں ہم نے آگ لگائی تھی۔ مکھی کے اس طرف جاتے ہی جان نے گھبرا کر کہا، بس اب عمل کا وقت آ گیا ہے۔ وہ دوڑ کا مقابلہ میں نے اسی وقت کے لیے کرایا تھا۔ بدقسمتی سے فیروز اس مقابلے میں اول آیا تھا، مگر فیروز کو موت کے منہ میں جھونکنا مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ بچہ ہے، اسے زندگی گزارنی ہے، مگر میں نے اپنی زندگی کے دن پورے کر لیے ہیں، اس لیے میں ہی اب پہاڑ سے نیچے جاتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ مطلب؟ ہاں، مطلب بھی مجھے ضرور بتانا چاہیے، جان نے کہنا شروع کیا۔ دیکھو فیروز، میں نے دراصل یہ سوچا ہے کہ مکھی جہاں اس وقت گئی ہے وہاں اسے کوئی پرندہ نظر نہ آئے گا۔ وہ بھوکی ہوگی، اس لیے سب جگہ کی خاک چھاننے کے بعد مجبوراً وہ واپس اپنے غار میں چلی جائے گی۔ اس مکھی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر تک سمندر سے اوپر نہیں رہ سکتی۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں پہلے پہاڑ کے نیچے اتر کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ان دونوں پہاڑوں سے کم 40 گز دور کھڑے ہونے سے یہ فائدہ ہوگا کہ مکھی کے غار سے بھی قریب رہوں گا اور سمندر سے بھی۔ پہاڑ سے نیچے اس کے سامنے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے مکھی پہاڑوں کے درمیان میں سے نہ گزرے تو مجھے دیکھ کر لازمی طور سے وہ پہاڑوں کے بیچ میں سے گزرے گی۔ اب غور سے سنو کہ کرنا کیا ہے۔ مکھی جب اپنے غار یا گھر کی طرف واپس آ رہی ہوگی تو لازمی تھکی ہوئی ہوگی، اس لیے ہو سکتا ہے وہ یا تو زمین پر گھسٹتی ہوئی چلے یا زمین سے بہت پہلے ہی تھوڑے فاصلے پر اڑے۔ تم لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ پہاڑ کی ٹکی ہوئی اس بڑی چٹان کو زور سے ہلانا شروع کر دو، اور کوشش یہ کرو کہ جیسے ہی وہ مکھی مجھے دیکھ کر پہاڑوں کے درمیان آ جائے، یہ چٹان اس کے جسم پر جا کر گرے۔ میرے خیال میں یہی طریقہ اسے ختم کرنے کا ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے کی زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں تو خطرہ ہی خطرہ تھا۔ اگر ہمارا نشانہ خطا ہو گیا تو؟ جیک نے جلدی سے کہا۔ مطلب یہ کہ چٹان پر مکھی نہ گری تو یہ کہ میں تیز دوڑتا ہوا سمندر میں جا کر گھس جاؤں گا اور تیرتا ہوا اس طرف نکل آؤں گا جہاں ہم نے آگ لگائی ہے، جان نے جواب دیا۔ مگر آپ تیز کس طرح دوڑیں گے؟ آپ تو مقابلے میں پہلے ہی دم توڑ چکے تھے، جیک نے کہا۔ نہیں مسٹر جان، یہ کام میں کروں گا، میں نیچے جاتا ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے چلا کر کہا۔ انصاف سے کام لیجئے، دوڑ میں اول میں آیا تھا، اس لیے یہ مارکا بھی مجھے ہی سر کرنا ضروری ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ چٹان آپ تینوں مل کر جلدی ہلا سکیں گے، میں ہوں گا تو اس میں وقت لگے گا، کیونکہ میں عمر میں کم ہوں اور کم طاقتور بھی، اس لیے اب میں نیچے جاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ جان اور جیک مجھے روکتے،
میں تیزی سے پہاڑ کی ڈھلان کی طرف بھاگا۔ انہوں نے مجھے بہت آوازیں دیں، مگر میں نے کسی کی ایک نہ سنی اور نیچے اترتے اترتے پکار کر کہا، مجھے مت روکیے سر، بحث میں وقت صرف ہوگا، ایسا نہ ہو کہ وہ مکھی واپس آ جائے۔ یہ کہہ کر میں جلدی جلدی پہاڑ سے نیچے اترنے لگا، اور پھر کچھ ہی دیر میں ان دونوں پہاڑوں سے 40 گز کی دوری پر کھڑا تھا۔ مجھے وہاں دیکھ کر مجبوراً جان، جیک اور ملا اس ہلتی ہوئی چٹان پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ طوفان بڑھتا ہی جا رہا تھا، سیٹی تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی، بڑی ہیبتناک آوازیں آ رہی تھیں۔ خوف کے مارے میرا رواں رواں لرز رہا تھا۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ میری حالت کیا تھی، پسینے چھوٹے ہوئے تھے اور جسم کپکپا رہا تھا۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر عین وقت پر چٹان مکھی کے جسم پر نہ گری تو میرا خاتمہ یقینی ہے۔ مکھی 15 گز دور ہی سے مجھے جلا کر خاک کر ڈالے گی۔ یہ سوچتے ہی میں نے ڈبڈبائی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان کی طرف نظر کرتے ہی میرے آنسو بہنے لگے اور میں بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ میرا دل خدا تعالیٰ سے خاموش دعا مانگ رہا تھا۔ میں نے ایک لفظ منہ سے نہ نکالا، مگر دل دعا مانگتا رہا، آنسو بہتے رہے، اور پھر اچانک یوں لگا کہ میرا جسم کپکپانا بند ہو گیا ہے۔ دل میں نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی۔ ایسا معلوم ہوا کہ اس وقت اگر سامنے سے ہاتھی بھی آ جائے تو اسے چٹکی سے مسل کر رکھ دوں گا۔ اچانک دھپ دھپ کی تیز آواز مجھے سنائی دی، ساتھ ہی ایسا دھماکہ بھی سنائی دیا جس کی وجہ سے زمین لرزنے لگی۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا، کیونکہ سامنے دو پہاڑوں کے بیچ میں سے مجھے وہ خوفناک مکھی زمین پر چلتی ہوئی اپنی طرف آتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے پہاڑ کی چوٹی پر نظر اٹھا کر دیکھا تو جان نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ہوشیار، اور پھر وہ تینوں مل کر چٹان کو ہلانے لگے۔ مکھی ویسے تو آہستہ چل رہی تھی، لیکن کبھی کبھی چلتے چلتے پھدک کر آگے بڑھ آتی تھی۔ چٹان برابر تیزی سے ہل رہی تھی، مکھی قریب آتی جا رہی تھی، اور میں نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے چپ چاپ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جو جان نے کہا تھا۔ مکھی نے مجھے دیکھ کر زور کی پھنکار ماری اور میری طرف تیزی سے بڑھنے لگی۔ میں سینہ تانے اسے گھور رہا تھا۔ چٹان اور زور زور سے ہل رہی تھی۔ میں نے صرف اتنا دیکھا کہ مکھی جیسے ہی پہاڑوں کے بیچ میں پہنچی، اوپر سے چٹان لڑک کر اس کی طرف گرنے لگی۔ مکھی زور سے پھدک کر میری طرف آئی اور پھر مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ دہشت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے بادبانی جہاز کے ڈیک پر چت لیٹا ہوا ہوں۔ چمکیلی دھوپ نکل رہی ہے، ہر طرف سکون سا ہے، اور جان مجھ پر جھکا ہوا غور سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر جیک کو آواز دی۔ جیک اندر کیبن میں سے دوڑتا ہوا آیا اور میرے قریب بیٹھ کر میرے سر کو سہلانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ جب اس نے میرے سر کو سہلایا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر میں پٹی بندھی ہوئی ہے اور سر میں ہلکی سی تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ اندازہ لگا کر میں نے بڑی کمزور آواز میں پوچھا، میرے سر پر پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ گھبراؤ مت فیروز، جان نے میرا سر تھپ تھپا کر جواب دیا۔ اب تم بالکل ٹھیک ہو۔ بات یہ ہے کہ تم گر گئے تھے اور تمہارا سر ایک پتھر سے ٹکرایا تھا۔ گرتے ہی تم بے ہوش بھی ہو گئے تھے، پورے 30 گھنٹے تک بے ہوش رہے۔ آج تم ہوش میں آئے ہو، خدا کا شکر ہے کہ اب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تمہارے دماغ کو گرمی پہنچانے کی ضرورت تھی، اس لیے ہم نے تمہیں دھوپ میں لٹا رکھا ہے۔ اوہ، یہ بات ہے، میں نے کمزور آواز میں کہا۔ اچانک مجھے وہ دیوزات مکھی یاد آ گئی۔ خوف کے باعث میرا جسم لرزنے لگا اور میں خوفزدہ آواز میں چلایا، مکھی، وہ مکھی کہاں ہے؟ جیک نے جان کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے کے بعد کہا، فیروز اپنے دماغ پر زور مت ڈالو، فی الحال اتنا سمجھ لو کہ تم مکھی کے حملے سے بچ گئے ہو۔ جب تم بالکل تندرست ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں ایک ایک بات بتا دیں گے۔ میں چونکہ سب حال جاننے کے لیے بہت بےتاب تھا، اس لیے میں نے جلدی سے کہا، نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، خدا کے لیے مجھے سب کچھ بتائیے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ جزیرہ کہاں گیا؟ وہ مکھی کیا ہوئی؟ اور اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جان نے جواب دیا، ہلو جلو مت اور بولو بھی کم، تب میں تمہیں پوری بات سنا دوں گا۔ میں نے اس کی بات مانتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ ان دونوں نے مجھے سہارا دیا اور پھر اندر کیبن میں لے جا کر میرے بستر پر لٹا دیا۔ اس کے بعد جان نے اپنا پائپ سلگایا اور دھواں چھت کی طرف چھوڑتے ہوئے کہنے لگا، باتیں بڑی عجیب ہیں فیروز، مختصراً تمہیں بتاتا ہوں۔ جب تم ہمارا کہنا نہ مانتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اترنے لگے
तो मुझे बड़ी घबराहट हुई। पहाड़ पर काई जमी हुई थी। हर लम्हा तुम्हारे नीचे फिसल जाने का खतरा था, मगर उससे भी बड़ा खतरा वो था जिससे मुकाबला करने के लिए तुम नीचे जा रहे थे। हमारे दिलों की अजीब हालत थी। हमारे सामने तुम मौत के मुंह में जा रहे थे और हम कुछ ना कर सकते थे। इतना वक्त ही नहीं था कि हम तुम्हें जबरदस्ती ऊपर खींच कर लाते। मक्खी आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं दिल ही दिल में खुद को मलामत कर रहा था कि बड़ा बहादुर हूं, खुद तो जान बचाकर पहाड़ की चोटी पर खड़ा हूं और एक छोटा सा लड़का मौत से टक्कर लेने नीचे जा रहा है। मगर वक्त इतना नाजुक था कि सोचने समझने की नहीं, बल्कि अमल की जरूरत थी। आखिर मजबूर होकर हम अमल के लिए तैयार हो गए। जब हमने देखा कि तुम पहाड़ों से काफी दूर जाकर मक्खी के सामने सीना तान कर खड़े हो गए हो, तो हम तीनों ने उस चट्टान को हिलाना शुरू कर दिया। जो चट्टान उंगली लगाने से हिलने लगी थी, वो अब हम तीनों के जोर लगाने से बुरी तरह हिलने लगी। मक्खी फुंकारे मारती हुई तुम्हारी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। चूंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई और शदीद भूखी भी थी, इसलिए हवा में उड़ नहीं सकती थी। अगर खुदा न खास्ता उड़ने लगती तो फिर हमारा खुदा ही हाफिज था। उसने सिर्फ तुम्हें ही देखा था, इसलिए तुम्हारी तरफ बढ़ने लगी। हम लोगों के हाथ पांव का दम सा निकल रहा था। सोच रहे थे कि अगर चट्टान बर वक्त उस पर जाकर ना गिरी तो हम तुमसे हाथ धो लेंगे, क्योंकि मक्खी के करीब आ जाने के बाद तुम तेजी से समंदर की तरफ नहीं भाग सकते थे। लिहाजा मक्खी अपने शिकार को भागता देखकर एक जोरदार हमला जरूर करती। खैर, हम चट्टान को हिलाते रहे और जब वो देवजात मक्खी दोनों पहाड़ों के दरमियान में पहुंच गई तो हमने चट्टान जोर लगाकर गिरा दी। हमारी खुशकिस्मती थी और खुदा का करम कि चट्टान बिल्कुल उसके पेट पर जाकर गिरी। बड़े जोर के चपाके उड़े और उसके पेट में से गर्म गर्म लावा निकलकर हर तरफ बहने लगा। जिस तरफ भी लावा गया उसने हर चीज को जलाकर खाक कर दिया। छोटी छोटी चट्टानें तो उस लावे में इस तरह पिघल गईं जैसे चीनी पानी में घुल जाती है। मक्खी मर रही थी और वो अपनी दुम जोर जोर से जमीन पर पटक रही थी। उसकी नाक से निकलने वाले शोले अब मद्धम होते जा रहे थे और लावा बढ़ता ही जा रहा था। हमने तुम्हें बेहोश होकर जमीन पर गिरते हुए देख लिया था और अब हमें यह खदशा होने लगा था कि लावा कहीं बढ़ते बढ़ते तुम तक न पहुंच जाए। सच बात तो यह है कि इस मौके पर मैं मल्लाह की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। वो एक लफ्ज कहे बगैर तेजी से पहाड़ के नीचे उतरने लगा। जब वो पहाड़ के नीचे पहुंच गया तो हमने देखा कि लावा आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ को चारों तरफ से घेर रहा है। मगर इससे पहले कि लावा पहाड़ को घेरता, मल्लाह एक छलांग लगाकर लावे के ऊपर से गुजर गया और फिर चट्टानों की आड़ लेता हुआ दौड़कर तुम तक पहुंच गया। लावा आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था। उसने जल्दी से तुम्हें उठाकर अपने कंधे पर डाला और दौड़ता हुआ उस तरफ पहुंचने की कोशिश करने लगा जहां लावा अभी तक नहीं आया था। तुम्हें लावे से बचाता हुआ आखिरकार वो वहां पहुंच गया जहां हमने पहले पहले गार में रात गुजारी थी। लावा उस मकाम तक किसी सूरत से भी नहीं पहुंच सकता था। और आप पहाड़ से किस तरह नीचे उतरे? मैंने एक ठंडा सांस लेने के बाद पूछा। हम दोनों पहाड़ पर खड़े मक्खी को अपना सर जमीन पर पटकते देख रहे थे। सूरज पूरी तरह आसमान पर निकलकर चमक रहा था और हम खड़े सोच रहे थे कि अब क्या करें। कोई 6 घंटे इसी तरह खड़े खड़े गुजर गए। आखिरकार काफी देर के बाद हमें मल्लाह की शक्ल दिखाई थी। वो अपने साथ मोटे मोटे रस्से लिए हुए आ रहा था। हमें यकीन हो गया कि मल्लाह लाजमी तौर पर अपने जहाज में पहुंचा होगा और वहीं से ये रस्से निकाल कर लाया होगा। उसने हमें नीचे उतरने का इशारा किया। जब हम पहाड़ के नीचे पहुंच गए तो हमने देखा कि किसी सूरत से भी हम जमीन पर कदम नहीं रख सकते थे। लावे ने पहाड़ को हर तरफ से घेर रखा था और उसमें से बुलबुलें और भाप उठ रही थी। ये देखकर मल्लाह ने दूर से चिल्लाकर कहा कि वो रस्सा हमारी तरफ फेंकता है। हमें चाहिए कि रस्से का एक सिरा पहाड़ पर उगे किसी दरख्त से बांध दें। हमने ऐसा ही किया और मल्लाह ने भी रस्से का दूसरा सिरा पहाड़ से काफी फासले पर उगे हुए एक दरख्त से बांध दिया। उसके बाद उसने हमसे कहा कि रस्से को दोनों हाथों से पकड़कर लटकते हुए हम आग का ये दरिया पार करें। आखिर हमें उसका कहना मानना ही पड़ा, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं था। हमारे नीचे गरम गरम लावा उबल रहा था और हम उसके ऊपर रस्से से लटकते हुए गुजर रहे थे। मुख्तसर ये कि मल्लाह की अक्लमंदी से हमने उस लावे की दरिया से निजात पाई। मल्लाह के पास पहुंचे तो उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हें जहाज के अंदर केबिन में छोड़ आया है। गैर उसे महफूज मालूम नहीं हुआ। साथ ही वो मक्खी का सर काटने के लिए कुल्हाड़ा भी लेता आया है। जब मैंने उससे पूछा कि मक्खी का गुंबदनुमा सर किस तरह कटेगा जबकि लावा उसके चारों तरफ खोल रहा था, उसने एक बड़ी अच्छी तरकीब बताई। उसने कहा कि दूसरे रस्से का एक फंदा सा बनाएगा। पहला रस्सा तो दोनों दरख्तों से बंधा हुआ था और वो किसी सूरत से नहीं खुल सकता था।
اسے کھولنے کے لیے ہمیں پھر پہاڑ پر جانا پڑتا، اس لیے اس دوسرے رسے کا پھندا دور کھڑے کھڑے وہ مکھی کے سر کی طرف پھینکے گا۔ پھندا اگر مکھی کے سر پر اٹھے ہوئے 2 سینگوں میں جا کر پھنس گیا تو وہ ہم دونوں کی مدد سے زور لگا کر مکھی کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ ترکیب عمدہ تھی، اس لیے ہم نے اس پر فوراً عمل کیا۔ نتیجے کے طور پر ہم نے مکھی کا سر اپنی طرف کھینچ لیا۔ جب سر ہمارے قریب آ گیا تو ہم نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ آنکھیں کیا تھیں؟ 2 بہت بڑے بڑے گول نگینے سے تھے، اور ان نگینوں میں ہزاروں رنگ نظر آ رہے تھے۔ کسی طرف سے بھی دیکھنے کے بعد یہ رنگ پلٹنے لگتے تھے۔ بڑی دیر تک ہم ان شیشوں کو حیرت سے دیکھتے رہے، اور پھر ملا نے ایک تیز خنجر سے وہ قیمتی آنکھیں سر میں سے نکال لیں۔ ان آنکھوں کو حفاظت سے ہم اپنے ساتھ لے کر جلدی جلدی آگے بڑھے۔ ملا پانی کے اس ذخیرے کے قریب رک گیا جو پہلے ہمیں گرم لگا تھا مگر پینے کے لائق تھا۔ جب میں نے پوچھا کہ وہ کیوں رک گیا ہے تو اس نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم جہاز میں سے پانی کے ڈرمز لے کر آئیں تاکہ پینے کا پانی یہاں سے جمع کر سکیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے فیروز کہ جس ملا پر ہم پہلے حکم چلایا کرتے تھے اب وہی خود ہم پر حکم چلا رہا تھا، اور ہم بغیر چوں چرا کیے اس کی ہر بات مان رہے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ہمارا محسن تھا اور اس نے کچھ دیر پہلے ہماری جانیں بچائی تھیں۔ خیر، ہم جلدی جلدی پہاڑ پر چڑھے، جہاز میں سے 2 ڈرم نکالے۔ میں نے جھانک کر تمہیں دیکھا، تم اس وقت تک بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ یہ سمجھ کر کہ تم جلد ہوش میں نہ آ جاؤ گے ہم ڈرمز لے کر پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ ملا نے ڈرمز میں پانی بھرا اور پھر ایک ڈرم اپنے کندھے پر رکھ کر وہ پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ قصہ مختصر یہ کہ اس طرح ہم نے زیادہ سے زیادہ ڈرم پانی سے بھر لیے۔ جس وقت ملا آخری ڈرم لے کر پہاڑ پر چڑھ رہا تھا، یک زمین زور سے ہلی اور نہ جانے کیا بات ہوئی کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے اچانک جزیرہ ڈانو ڈول ہونے لگا۔ پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے ہم نے غور سے جزیرے کی زمین کو دیکھا تو بہت اچنبھا ہوا۔ بپھرتے ہوئے سمندر کا پانی آہستہ آہستہ زمین کی طرف بڑھ رہا تھا، مطلب یہ کہ جزیرہ ڈوب رہا تھا۔ وقت سے پہلے ہی ڈوب رہا تھا؟ میں نے حیرت سے دریافت کیا۔ ہاں فیروز، وقت سے پہلے ہی، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ سب اس خوفناک مکھی کے اچانک مر جانے سے ہوا تھا۔ جان نے تمباکو کے لمبے کش لگانے کے بعد کہا، جب جزیرہ سمندر میں ڈوبنے لگا تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جہاز بھی آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا۔ جہاز ابھی تک پہاڑ کی چوٹی پر ٹکا ہوا تھا۔ جب یہ پہاڑ بھی سمندر میں ڈوب گیا تو ہمارا جہاز بھی آپ ہی آپ پانی کی سطح سے لگ گیا۔ ہم تینوں نے مل کر جلدی جلدی بادبان کھولے اور لمبے لمبے بانسوں کی مدد سے جہاز کو پہاڑ کی چوٹی سے دور ہٹا دیا۔ ہم چوٹی سے بانس لگا کر زور لگاتے اور جہاز اپنی جگہ سے تھوڑا کھسک جاتا۔ کوشش ہم نے یہی کی کہ جلد سے جلد اس موت کے جزیرے سے دور چلے جائیں، اور پھر اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ راستے میں ہم نے تمہاری مرہم پٹی کی اور اگلے دن سورج کی پہلی کرن کو مکھی کی آنکھوں سے گزار کر یہ سونا اور ہیرے بنا لیے۔ لو یہ دیکھو۔ اتنا کہہ کر جان نے مجھے چند ہیرے اور سونے کا ایک ٹکڑا دکھایا۔ اس نے بتایا کہ ہیرے تو چند چھوٹے پتھروں سے بنے ہیں اور سونا ایک ٹوٹے ہوئے چاقو کے پھل سے۔ یہ چیزیں دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ اب تک تو میں یہی سمجھتا رہا تھا کہ مکھی کی آنکھوں والی کہانی میں کچھ سچائی نہیں ہے۔ ولیم نے کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، مگر حقیقت میرے سامنے تھی اور اب میں اسے کسی بھی طرح نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ آپ کو یہ بتانا تو اب بالکل بیکار سا لگتا ہے کہ ہم لوگ کس طرح ہندوستان کے ساحل کومورن تک پہنچے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہزاروں مشکلیں جھیلتے، طوفانوں سے لڑتے، نت نئی بلاؤں کا مقابلہ کرتے، آخرکار 10 ماہ بعد کومورن پر اترے۔ تب ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کپڑے اتنے پھٹے ہوئے تھے کہ ہم اس حالت میں بستی کے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ مجبوراً ملا کو بھیجا۔ وہ ہمارے لیے سونے کی ایک چھوٹی سی ڈلی کے بدلے ایسا لباس لے آیا جسے پہن کر ہم انسان نظر آنے لگے۔ یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سونے کی ڈلی دراصل مکھی کی آنکھوں ہی کا کرشمہ تھی۔ چند دن اسی بستی میں آرام کرنے کے بعد ہم نے اپنے اپنے گھوڑے لیے اور ساتھ ہی بستی سے چند بڑے بڑے مضبوط تھیلے بھی خرید لیے۔ اس کے بعد ہم اس مقام کی طرف روانہ ہوئے جہاں اب سے کافی دن پہلے خزانہ دریافت کیا تھا۔ چونکہ اب ہم تازہ دم تھے اس لیے جلدی اس خوفناک جنگل میں داخل ہو گئے جہاں دوبارہ داخل ہونے کی تمنا ہم میں سے کسی کو نہ تھی، کیونکہ اس جنگل میں ہمارے ساتھ بڑے عجیب حادثے پیش آ چکے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ بتاتے ہوئے میرا دل اب بھی کانپ رہا ہے کہ خزانے کی زمین دوز دروازے کے اوپر ایک انسانی ڈھانچہ منہ کھولے بڑی بے بسی کی حالت میں پڑا ہوا ملا، اور وہ ڈھانچہ عبدل کے سوائے کسی اور کا نہیں تھا۔
وہ انسان جو کبھی بڑھ چڑھ کر باتیں بناتا تھا اب مٹی بھر خاک اور سوکھی ہوئی ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ کیسی عبرت کا مقام تھا۔ جیک اور ملا نے مل کر وہ زمین پھر کھودی، راستہ دوبارہ صاف کیا اور ہم نے وہ خزانہ ایک بار پھر حاصل کر لیا۔ ہمارے دل خوشی سے پر تھے۔ بوریاں تو موجود تھی ہی، اس لیے خزانہ بوریوں میں بھرنے کے بعد ہم واپس کومورنت پہنچ گئے۔ یہاں ہم نے اپنے گھوڑے بیچ دیے اور 2 ملا اور حاصل کیے۔ ہمارے ساتھ جو ملا تھا اس نے ہم سے درخواست کی تھی کہ اب وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے۔ چونکہ اس نے ہماری بہت مدد کی تھی اس لیے ہم نے اس کی یہ التجا قبول کر لی۔ کومورون سے روانہ ہونے پر جان کو ایک عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی۔ شاید سمندر میں زیادہ عرصے تک رہنے کی وجہ تھی یا پھر اس کا بڑھاپا۔ اس بیماری کے باعث وہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ کیونکہ خشکی کا راستہ بہت مشکل اور تکلیف دہ تھا اس لیے ہم نے جان بوجھ کر سمندری راستہ اختیار کیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہوگا ہم بمبئی پہنچ کر ہی سوچیں گے اور پھر وہیں اس کا فیصلہ کریں گے۔ سوچیں گے کہ خزانے کا کیا کیا جائے۔ مختصر یہ کہ بمبئی پہنچنے کے بعد ہم ایک ہوٹل میں مقیم ہو گئے۔ قسمت کی خوبی دیکھیے کہ میں پہلے دلی کے ایک ہوٹل میں بیرا تھا مگر بمبئی کے ایک عالیشان ہوٹل میں کسی بگڑے ہوئے رئیس کی طرح بڑے کر و فر سے رہ رہا تھا۔ یہاں آ کر ہم نے خزانے کے کئی حصے کیے۔ حکومت کو اس کا حصہ دینے کے بعد بھی ہمارے پاس اتنا بچا تھا کہ ہماری 1000 پشتیں بھی اپنی زندگیاں آرام سے گزار سکتی تھیں۔ جان اور جیک نے فیصلہ کیا کہ چند ہفتے وہ اسی ہوٹل میں مقیم رہیں گے، پھر اس کے بعد امریکہ جانے کا پروگرام بنائیں گے۔ ہم غریبوں اور محتاجوں کی بھی اتنی مدد کر رہے تھے کہ ہر طرف ہمارا شہرہ ہو گیا۔ بڑے بڑے لوگ ہم سے ملنے آنے لگے۔ میں خوب سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ ہم سے ملنے نہیں بلکہ ہماری بے شمار دولت سے ملنے آ رہے ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں اور جان ہوٹل کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارا بیرا آیا اور میرے سامنے ادب سے جھک کر کہنے لگا، جناب آپ سے ایک شخص ملنا چاہتا ہے، حکم دیں تو یہیں بلا لوں؟ میں نے جواب طلب نظروں سے جان کو دیکھا اور ان نظروں کا مطلب سمجھ کر جان نے بیرے سے کہا، نہیں، ہم فیروز کے کمرے میں چلتے ہیں، وہیں بلا لاؤ۔ بیرا سر جھکا کر واپس چلا گیا اور پھر ہم دونوں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ جیک شاید کہیں گیا ہوا تھا اس لیے وہ ہماری ہونے والی گفتگو میں شامل نہ ہو سکا۔ ہم ابھی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھے بھی نہیں تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جان کے کم ان کہنے پر دروازہ کھلا اور بیرا ایک ادھیڑ عمر شخص کو اپنے ساتھ لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔ بغیر کسی سلام دعا کہ وہ شخص بڑی تیزی سے میری طرف ہاتھ پھیلا کر بڑھا اور پھر میرے بچے کہہ کر مجھ سے زبردستی لپٹ گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو چھڑایا اور پھر اس سے بولا، آپ کون ہیں اور کیوں مجھ سے بغلگیر ہو رہے ہیں؟ مجھے معلوم تھا میرے بچے کہ تم مجھے نہیں پہچانو گے۔ ارے میاں، میں جمال ہوں، جمال، تمہارا چچا۔ حیرت کا ایک شدید حملہ مجھ پر ہوا۔ خود جان کی بھی یہی حالت تھی۔ شاید وہ اس اجنبی کی گفتگو سمجھ گیا تھا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا آیا ہوں کہ وہ دنیا کی تقریباً سبھی زبانیں تھوڑی تھوڑی ضرور جانتا تھا۔ چچا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ کیا آپ واقعی فیروز کے چچا ہیں؟ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا۔ جان کی زبانی اتنا سنتے ہی وہ شخص زار و قطار رونے لگا۔ ہم اس کی شکل تکے جاتے تھے اور وہ روئے جاتا تھا۔ کافی دیر تک یہ ڈرامہ ہوتا رہا۔ آخر مجھے خود ہی اس کو خاموش کرنا پڑا۔ میں نے کہا، تعجب ہے مجھے آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ میرا کوئی چچا بھی ہے۔ جس وقت میں روٹی کے 2 ٹکڑوں کا محتاج تھا اور ایک ہوٹل میں بیرا گیری کر رہا تھا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ اوہ فیروز، میرے بیٹے، میرے دل پر چرکے مت لگاؤ۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ تم پر کیا بیتی ہے۔ میں جاپان گیا ہوا تھا۔ اس شخص نے مجھے پھر گلے لگانے کی کوشش کی مگر میں پیچھے ہٹ گیا اور اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، چلیے مان لیتا ہوں کہ ایسا ہی ہے، مگر اب آپ میرے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ کیا لینے آیا ہوں؟ اس نے حیرت سے کہا، بیٹا تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ جی شکریہ، تکلیف کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، لہٰذا اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ مگر بیٹا آخر تمہیں… وہ شخص اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ جان نے فون اٹھایا اور پھر آپریٹر کی بات سن کر بولا، انہیں بھی بھیج دیجئے۔ کون ہے؟ میں نے جان سے پوچھا۔ دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے، اس کا نام دنیا ہے فیروز، تمہارے ایک دوسرے چچا آ رہے ہیں۔ میں ابھی حیرت سے جان کو دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا
اور ایک نوجوان آدمی بہترین سوٹ پہنے اندر داخل ہوا۔ مجھے دور سے ہی انگریزی ملی، اردو میں بولا، ہیلو ڈیئر فیروز، ہاؤ آر یو؟ تم کیسے ہو؟ آئی ایم یور انکل۔ میں جان کو دیکھ کر مسکرایا، اور پھر جان نے انگریزی میں ہی ان حضرت سے کہا، آپ فیروز کے چچا ہیں؟ یقیناً میں ہی فیروز کا چچا ہوں، مگر کون سے چچا ہیں؟ پہلے، دوسرے، تیسرے یا چوتھے؟ کیا مطلب؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ جنٹل مین، ہم صرف 2 بھائی ہیں، وہ مجھ سے بڑے تھے اور میں چھوٹا۔ خوب، تو پھر آپ انہیں بھی پہچانیے۔ جان نے پہلے آنے والے میرے چچا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بھی فیروز کو اپنا بھتیجا کہتے ہیں؟ واہ جناب، یہ اچھی رہی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ فیروز میرا بھتیجا ہے، کمال ہے کہ اب دوسرے لوگ بھی اس کے چچا بن کر آنے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ صاحب میرے پہلے چچا سے لڑنے لگے۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے ان کی نوک جھونک دیکھتے رہے، اور جب یہ لڑائی بڑھتی گئی تو میں نے اکتا کر ان سے کہا، صاحبان خاموش رہیے، لڑیے مت، اور برائے کرم فوراً یہاں سے تشریف لے جائیے۔ میں ایک یتیم لڑکا ہوں، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے میرا کوئی چچا نہیں ہے، اس لیے آپ دونوں یہاں سے فوراً نکل جائیے۔ وہ دونوں حیرت سے میرا منہ تکنے لگے۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ جان نے انہیں ڈانٹ دیا، اور وہ لرزتے کانپتے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جان سوچ میں پڑ گیا۔ آخر کچھ دیر بعد بولا، یہ تو بڑی مصیبت ہوئی فیروز، اس طرح تو روزانہ کوئی نہ کوئی تمہارا چچا یا ماموں بن کر آنے لگے گا۔ آخر ایسے لوگوں سے ہم کس طرح نجات حاصل کریں گے؟ ویسے ایک بات ہے فیروز۔ فرمائیے، کون سی؟ تم نے آج تک مجھے بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ تم کون ہو، تمہارے والدین کون تھے، ان کا پیشہ کیا تھا؟ ہاں، بس مجھے اتنا یاد ہے کہ 3 یا 4 سال کی عمر تک میں ایک بہت بڑے اور صاف ستھرے مکان میں رہتا تھا۔ ایک عورت تھی جو شاید میری آیا تھی، وہ مجھے بڑے لاڈو پیار سے رکھتی تھی، مجھے میرے والد کے قصے مزے لے لے کر سناتی تھی۔ والد کے قصے؟ جان نے حیرت سے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اپنے والد کو نہیں دیکھا؟ جی ہاں، یہی سمجھیے، صرف 2-3 بار دیکھا تھا۔ 5-6 سال کی عمر میں ایسی باتیں یاد کیسے رہتی ہیں؟ میری عمر اتنی ہی تھی، ہلکا سا نقشہ میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ وہ ایک لمبے تڑنگے آدمی تھے، اور ان کی مونچھیں بھی تھیں، شاید وہی میرے والد ہوں گے۔ پھر وہ کہاں گئے؟ جان نے جلدی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں گئے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو تم دلی کے ہوٹل میں کس طرح ملازم ہوئے؟ مجھے اتنا یاد ہے کہ اس بوڑھی عورت نے مجھے ایک گھر میں بھیج دیا تھا جہاں بچے ہی بچے تھے، ان بچوں کے ماں باپ بھی نہیں تھے۔ اس وقت تو مجھے معلوم نہ تھا کہ اس گھر کو کیا کہتے تھے۔ ہاں، مگر اب میں جانتا ہوں کہ وہ یتیم خانہ تھا، اور اسی یتیم خانے سے بعد میں مجھے دلی کے اس ہوٹل میں بیرا بنا کر بھیج دیا گیا۔ بس یہی میری کہانی ہے۔ اتنا کہہ کر میں افسردہ ہو گیا، دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے۔ ماں اور باپ جنہیں میں نے بہت ہی کم دیکھا تھا مجھے یاد آ گئے۔ دل سے ایک ہوک سی اٹھی، اور آپ ہی آپ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ میں پھر اتنا بےتاب ہوا کہ منہ چھپا کر بری طرح رونے لگا۔ یہ دیکھ کر جان نے جلدی سے اٹھ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، میرے آنسو پوچھے، اور کہنے لگا، گھبراؤ مت فیروز میرے بیٹے، میں کل بمبئی کے سب یتیم خانوں میں جاؤں گا، اور خدا نے چاہا تو تمہارے والد کے بارے میں بہت کچھ پوچھ کر آؤں گا۔ تم اپنا دل چھوٹا مت کرو، آرام کرو۔ آرام تو مجھے کرنا ہی تھا، کیونکہ اب میں اتنا دولت مند تھا کہ میری پوری زندگی عیش و آرام میں گزر سکتی تھی، مگر جسے سکون کہتے ہیں وہ مجھے میسر نہیں تھا۔ لوگوں کے کہنے سے بار بار یہ بات دل میں کھٹکتی تھی کہ آخر میں کون ہوں، میرے ماں باپ کون تھے، میرے والد زندہ ہیں یا مر گئے۔ ہر وقت بس میں یہی بیٹھا سوچتا رہتا۔ بہت سے لوگ مجھ سے ملنے آئے، مگر میں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ ان میں سے بیشتر میرے چچا، ماموں، بھائی یا دور کے رشتے کے عزیز ہوں گے۔ کچھ چندہ مانگنے آئے ہوں گے، اور کچھ مجھے اپنے کلب کا ممبر بنانے۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی کہ ایک دن جان ایک بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ لیے ہوئے میرے کمرے میں آیا۔ عورت لاٹھی ٹیک کر چل رہی تھی، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ عمر رسیدہ تھی۔ فیروز، یتیم خانوں میں پوچھ گچھ کے بعد میں نے تمہاری آیا کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ دیکھو، یہی تمہاری وہ آیا ہیں جو تمہیں بچپن میں بہت پیار کرتی تھیں۔ آؤ ان سے ملو۔ فیروز بیٹا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ،
مجھے بہت کم دکھائی دیتا ہے میرے لال، عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ آواز سن کر میں سمجھ گیا کہ در حقیقت وہ میری آیا ہے۔ خوشی کے مارے کپکپاتا ہوا میں اس کے پاس پہنچا۔ میری شکل خوب غور سے دیکھنے کے بعد اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میرے چاند، میں نے تجھ پر کتنے ظلم ڈھائے ہیں، ہائے میں بھی کتنی کم بخت ہوں کہ تجھے پال نہ سکی۔ مجھ نصیب و جلی نے تجھے یتیم خانے میں داخل کرا دیا، مگر بیٹے اللہ گواہ ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہ تھا۔ تو میرے پاس رہتا تو فاقوں سے مر جاتا میرے بچے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ میں خود بھی اسے لپٹ کر رو رہا تھا۔ جب ہم دونوں کے دلوں کا بوجھ ہلکا ہوا تو جان نے عورت سے کہا، اماں اب تو تم نے پہچان لیا ہے کہ یہ فیروز ہے۔ تم راستے میں کہتی تھیں کہ اس کے سینے پر ایک کالا داغ ہے، میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ داغ واقعی اس کے سینے پر ہے۔ فیروز، تم انہیں وہ داغ بھی دکھا دو۔ میں نے سینہ کھول کر آیا کو وہ داغ دکھایا تو وہ پھر مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ جان کے بار بار یہ کہنے پر کہ وہ میرے والد کے بارے میں بتائے، بڑھیا نے کہنا شروع کیا، فیروز کسی معمولی خاندان سے نہیں ہے صاحب، بلکہ اس کی رگوں میں نوابی خون دوڑ رہا ہے۔ اس کے دادا نواب تھے اور کلکتہ میں ان کی بہت بڑی جائیداد تھی۔ اس کے والد بہت پڑھے لکھے آدمی تھے۔ انہوں نے امریکہ میں ڈاکٹری کی تعلیم پائی تھی اور بڑے عرصے کے بعد بمبئی لوٹے تھے۔ بمبئی ہی میں ان کی شادی ایک بھورے سیٹ کی لڑکی سے ہوئی۔ شادی کے بعد ہی جنگ شروع ہو گئی۔ اس کے والد بہت بڑے سرجن تھے، اس لیے انہیں بھی لڑائی پر جانا پڑا۔ تبھی فیروز پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے 2 مہینے کے بعد اس کی ماں ایک بیماری میں مر گئی اور ننھے فیروز کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گئی۔ تب میں نے اسے پالا پوسا۔ اس کے والد صرف 2 بار اسے دیکھنے آئے تھے اور پھر ان کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ جنگ میں کام آ گئے ہوں گے۔ یہ سن کر میرے دل کو ایک دھچکا لگا، مگر یہ انکشاف میرے لیے خوشی کا باعث تھا کہ میں ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ بڑھیا نے سانس لے کر پھر کہنا شروع کیا، میں اتنی بے وقوف تھی کہ میں نے قانون کی مدد لیے بغیر فیروز کو گھبرا کر یتیم خانے میں داخل کرا دیا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ ایک بہت بڑی جائیداد کا مالک ہے اور اسے یتیم خانے میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو بس اپنی غریبی سے عاجز تھی، پریشان تھی، اسی لیے یہ عجیب کام کر بیٹھی۔ مگر اماں، فیروز کے والد کا نام کیا تھا؟ یہ تم نے نہیں بتایا۔ کرنل پرویز تھا ان کا نام۔ وہ بہت خوبصورت اور بہادر۔ کرنل پرویز؟ جان نے چونک کر کہا۔ اور تم نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی تھی؟ جی ہاں، میں کیا بتاؤں کتنے اچھے آدمی تھے وہ۔ فیروز، جان نے اپنے دونوں ہاتھ میری طرف پھیلاتے ہوئے کہا، فیروز میرے بچے، تمہارے نقلی چچا تو تمہیں بہت سے ملے، مگر اب اپنے اصلی چچا سے بھی مل لو۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تعجب سے کہا، کاش مجھے پہلے سے معلوم ہوتا، مگر خدا کی مرضی بھی یہی تھی۔ میرے بیٹے، تمہارے والد کو میں نے اچھی طرح دیکھا ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ ہی کالج میں پڑھتے رہے ہیں۔ آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ میں حیرت سے ایک ایک کو دیکھ رہا تھا، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ جان نے مجھے گلے لگانے کے بعد سب باتیں تفصیل سے بتائیں، والد کے بارے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات تک مجھے بتائی۔ اس نے بتایا کہ والد کافی عرصے تک واشنگٹن کے ایک کالج میں اس کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے تھے۔ دونوں بہت ہی اچھے دوست تھے۔ جان نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اس کے پاس والد کی جو تصویریں ہیں ان میں سے بہت سی وہ مجھے بھیج دے گا۔ آخر میں اس نے کہا، مجھے فخر ہے فیروز کہ تم ایک بہت اچھے خاندان سے ہو۔ پہلے تمہاری باتیں سن سن کر میں حیرت کیا کرتا تھا کہ ایک معمولی سے لڑکا آخر کس طرح ایسی عقل مندی کی باتیں کر سکتا ہے، مگر مجھے اب کوئی حیرت نہیں ہے۔ تم اس باپ کے بیٹے ہو جو کالج میں ہمیشہ اول آیا کرتا تھا، جو بے حد بہادر اور ذہین تھا، اور اس کی یہ ذہانت اور بہادری ہی تمہارے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ عجیب و غریب داستان جسے سنتے ہوئے کئی بار آپ نے دل میں کہا ہوگا کہ یہ ناممکن ہے، مگر یہ حقیقت ہے اور مجھ پر بیتی ہے۔ ان واقعات کو بیتے ہوئے اب عرصہ ہو گیا ہے۔ اس وقت میں اپنے عالی شان کمرے میں بیٹھا ہوا یہ کہانی سنا رہا ہوں۔ میری بیوی دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی میری ننھی سی بچی کے لیے اونی سویٹر بن رہی ہے۔ میرے دادا اور میرے والد کی جتنی بھی جائیداد تھی اس کا اب میں تنہا مالک ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میری اپنی ایک جہاز کمپنی بھی ہے۔ میرے جہاز دور دراز کے ملکوں میں آتے جاتے ہیں۔ یہی اب میرا کاروبار ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ میری ایمانداری کی بدولت یہ کام خوب چل رہا ہے۔
جہاں تک میں سمجھتا ہوں مجھے یہ عزت صرف اس وجہ سے ملی ہے کہ میں ہمیشہ دوسروں کا وفادار رہا۔ میں نے کبھی لالچ اور بے ایمانی نہیں کی۔ جان کے بارے میں مجھے اتنا اور بتانا ہے کہ مکی کی آنکھیں حفاظت سے بند کر کے وہ انہیں اپنے ساتھ امریکہ لے گیا۔ رہے جیک اور ملا، تو جیک تو جان کے ساتھ ہی امریکہ چلا گیا تھا۔ ملا، جس کا نام کرشنا سوامی ہے، اب میرے ساتھ ہی ہے اور میرے کام کو چلاتا ہے۔ ایک طرح سے وہ میرے کام میں میرا سب سے بڑا مددگار بنا ہوا ہے۔ جان آج کل واشنگٹن میں اندھے بچوں اور بیواؤں کا ایک اسکول چلا رہا ہے۔ اس خوفناک مکھی کی آنکھوں کی مدد سے اس نے بتیرے بچوں کی آنکھوں کو روشنی عطا کی ہے اور ہزاروں بیواؤں کی مالی امداد بھی کی ہے۔ اب بھی اس کے خط میرے پاس آتے رہتے ہیں اور ان خطوں کو پڑھ کر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں صرف مجھ سے اور میری بیوی زرینہ اور بچی نجمہ سے محبت کرتا ہے۔ کئی بار وہ بذریعہ ہوائی جہاز امریکہ سے بمبئی آیا اور مجھ سے مل کر گیا۔ اس سے بچھڑتے وقت مجھے ہمیشہ ایسا محسوس ہوا جیسے میں اپنے حقیقی باپ سے جدا ہو رہا ہوں۔ ایک خوشخبری اور سنیے۔ چند دن پہلے ہی مجھے جان کا خط ملا جس میں اس نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی تمام دولت میری ننھی نجمہ کے نام لکھ دی ہے۔ میرے نام اس لیے نہیں لکھی کہ اب اسے مجھ سے زیادہ میری بچی نجمہ پیاری ہے۔ مجھے اب دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میری محنت، ہمت اور وفاداری نے مجھے وہ کچھ دے دیا ہے جو شاید کسی شہنشاہ کو بھی نہ ملا ہوگا۔ دولت، عزت، شہرت اور دنیا بھر کے عیش و آرام۔ مجھ سے زیادہ خوش نصیب شاید ہی اس دنیا میں کوئی ہو۔ میرے حیرت انگیز، خوفناک اور طویل سفر نے مجھے یہی سبق دیا ہے کہ اگر ہم مصیبتوں سے نہ گھبرائیں، ہر حال میں خدا سے لو لگائے رکھیں، ڈر اور خوف کو دل کے قریب بھی نہ آنے دیں، ہمت، ایمانداری اور محنت سے ہر کام کریں، تو خدا ہماری مدد ضرور کرے گا اور ہم ایک ایسے درجے پر پہنچ جائیں گے کہ دنیا رشک کرے گی۔ میری مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ اچھا، اب اجازت چاہوں گا۔ دوسرے کمرے سے زرینہ مجھے سویٹر کا نمونہ پسند کرنے کے لیے بلا رہی ہے اور میں 2 گھنٹے سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بس 1 منٹ میں آیا۔ اب چلتا ہوں۔ خدا حافظ۔